السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام قسم کی تعریفات، حمد و ثنا، کبریائی اور بڑائی اس اللہ رب العزت کے لیے لائق و زیبا ہے، جس کے قبض قدرت میں موت و حیات، عزت و ذلت، امیری اور غریبی، بیماری اور تندرستی اور ہر قسم کا نفع و نقصان ہے۔ بے شمار درود و سلام ہو امام المجاہدین، امام المرسلین، تاجدار حرم، سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اتنا درود و سلام ہو کہ اللہ رب العزت ہم تمام لوگوں سے راضی ہو جائے۔ جزاک اللہ خیر۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے یوم الفتح، کانکویسٹ آف مکہ، اس کو شروع کرنے سے پہلے میں لسنر سے ریکویسٹ کرنا چاہوں گا کہ اسپیس کے اس لنک کو آپ تمام لوگ ری ٹویٹ کریں اپنے واٹس ایپ گروپ میں اور فیس بک پہ، جہاں پہ بھی شیئر کر سکتے ہیں کریں، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اسپیس میں آئیں اور اس لیکچر کو سنیں، اور اس میں جو نصیحتیں، جو باتیں بتائی گئیں اس کو سنیں اور اس سے سبق لینے کی کوشش کریں۔ جزاک اللہ خیر، یہ آپ سے ریکویسٹ ہے۔ جیسا کہ ابھی آپ نے قرآن کریم کی سورہ فتح کی کچھ آیت کی تلاوت کی گئی، یہاں پہ آپ نے سنا اس کا۔ اللہ رب العزت سورہ فتح میں مسلمانوں کو یہ خوشخبری سنا رہا ہے کہ جبکہ آپ یہ سمجھے کہ مسلمان وہاں پہ کس نیت سے گئے تھے، وہ نیت عمرہ کی نیت تھی، اور لیکن دیکھیں وہاں پہ ایسا چینج آیا کہ اس چینج میں وہ عمرہ نہیں کر پائیں، اور انہیں اور اسی ٹائم ایک پرٹیکولر مومنٹ ایسا آتا ہے کہ پھر ان کو موت پر بیعت دینے کا حکم ہوتا ہے، اور وہ موت پر بیعت دیتے ہیں، اور پھر وہ اپنے آپ کو مینٹلی لڑائی کے لیے پریپیئر کرتے ہیں، اور اس کے بعد پھر لڑائی نہیں ہوتی ہے، اور پھر یہ ہوتا ہے کہ اب واپس جانا، عمرہ بھی نہیں ہوگا۔ تو یہ کچھ سڈن چینجز ہوئے تھے جو کہ بہت ڈیفیکلٹ تھا بیئر کرنا وہاں مسلمانوں کو، وہ بہت شارٹ پیریڈ آف ٹائم میں یہ چینجز ہوئے تھے۔ تو اس کے لیے اللہ رب العزت مسلمانوں کے کی تسکین کے لیے، یا مسلمانوں کے لیے خوشخبری سنا رہا ہے اس آیات میں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی، کہ بے شک اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو ایک کھلم کھلا فتح دی ہے۔ سوال یہ ہوتا ہے کہ یہ صلح حدیبیہ جو ہے، یہ فتح کیسے ہے؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے، جبکہ اس میں نہ مسلمانوں نے کوئی لینڈ جیتا ہے، نہ مسلمان جس نیت سے گئے تھے عمرہ کرنے وہ مکمل ہو پایا، نہ کہ مسلمان وہاں پہ جس پیڑ کے نیچے موت کی بیعت دیے تھے، بیعت رضوان، اس کے بنیاد پر کوئی لڑائی ہو پائی۔ تو یہ کھلم کھلا فتح کیسے؟ یہ ایک سوال ہے۔ ایک مفسر فرماتے ہیں کہ یہ فتح اس لحاظ سے ہے کیونکہ یہ جو صلح حدیبیہ ہے، یہ بنیاد بنتا ہے فتح مکہ کا، اوپننگ آف مکہ۔ مکہ جو فتح ہوتا ہے اس کا پہلا جو بنیاد ہے وہ یہیں پہ طے ہوتا ہے۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ تمہیں لگتا ہے کہ یہ جو صلح حدیبیہ یہ فتح مکہ کی اوپننگ ہے، فتح مکہ کی شروعات ہے، لیکن ہم اس پہ یقین کرتے ہیں، ہم اس پہ بھروسہ، یقین ہے، مطلب ان کا کہہ رہے ہیں کہ ہم بلیو کرتے ہیں کہ جو صلح حدیبیہ ہے وہ فتح مکہ کی اوپننگ ہے، مطلب صلح حدیبیہ وہ راستہ بنتی ہے جس سے فتح مکہ ہوتا ہے۔ اور یہ صلح حدیبیہ گریٹسٹ آف اوپننگس ہے، مسلمانوں کے جتنے بھی فتح ہوئے ہیں اس میں گریٹسٹ آف اوپننگ ہے۔ کیوں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب حدیبیہ پہ آئے تھے تو ان کے ساتھ 1400 صحابہ کرام کی جماعت تھی، اور جب یہ صلح ہو جاتی ہے، پھر صلح میں کچھ ایسے شرائط ہوتے ہیں، مسلمان سے لوگ پھر جو مکسنگ شروع ہوتا ہے، لوگ جانتے ہیں اسلام کو قریب سے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، اللہ کے بارے میں سنتے ہیں، اور جس کو مسلمان ہونا ہوتا ہے وہ ہوتا ہے بغیر کسی ڈر کے، بغیر کسی خوف کے۔ تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ صلح حدیبیہ کے 2 سال کے بعد مسلمان جو مکہ میں داخل ہوتے ہیں، فتح مکہ میں جو آرمی داخل ہوتی ہے اس کی تعداد کتنی ہوتی ہے؟ 10,000۔ تو آپ دیکھیں 2 سال میں مسلمانوں کی تعداد 1400 سے، مطلب اور بھی مسلمان تھے جو عورتیں تھیں وہ مدینے میں رہ گئی تھی، لیکن مسلمانوں کی جو فورسز ہیں 1400 سے ان کا انکریز کتنا ہوتا ہے؟ ڈرامیٹیکلی انکریز، مطلب کہ یہ سوچا بھی نہیں ہوا کسی نے، 10,000۔ تو یہ ایک وجہ ہے اسے فتح مبین کہنے کا، کہ یہ کھلم کھلا فتح ہے 2 سال میں۔
آپ دیکھ لیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے 13 سال مکے میں اور 6 سال مدینہ آنے کے بعد صلح حدیبیہ تک ٹوٹل 19 سال ہو گئے. 19 سال میں مسلمانوں کی جو تعداد ہے وہ کتنی ہے؟ 1400. اور اس کے جسٹ 2 سال کے بعد 19 سال میں 1400 ہے، اور اس کے جسٹ 2 سال کے بعد تعداد کتنی ہو جاتی ہے؟ 10,000، 10,000. تو یہ بلیسنگ ہے صلح حدیبیہ کا جو کہ اللہ نے دیا ہے، اور جس سے مسلمان دین کو پریکٹس کر پائیں، اور مسلمان بننے میں جیسے پہلے رسک ہوا کرتا تھا وہ رسک ختم ہو گیا، اور وہ ٹریولنگ ایزی ٹریول کر رہے ہیں، کوئی ڈر نہیں ہے، دعوت بہت تیزی سے اسپریڈ ہو رہا ہے، اور کوئی لڑائی نہیں ہے. لیکن پھر بھی مسلمان جو ہیں وہ مکہ میں ان کو پرسیکیوٹ کیا جا رہا ہے، اور دعویٰ جو ہے وہ ڈیفیکلٹی کے ساتھ مکہ میں اسپریڈ ہو رہا ہے. لیکن مسلمان اب بول رہے ہیں، لوگوں کے سامنے فری جا کے بول رہے ہیں، لوگ بڑے آسانی سے اس کو سن رہے ہیں. تو اللہ نے اسے قرآن میں کہا ہے کہ بے شک اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو کھلم کھلا فتح دی ہے، تاکہ جو کچھ آپ کے گناہ آگے ہوئے ہیں اور جو کچھ پیچھے ہیں سب کو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، اور آپ پر اپنا احسان پورا کر دے، اور آپ کو سیدھی راہ چلا دے. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت یہ سنا رہا ہے. اب دیکھیں یہاں پہ یہ بات آ رہی ہے کہ اور آپ کو سیدھی راستہ چلا دے. تو یہ سوال آتا ہے کہ کیا رسول اللہ علیہ وسلم پہلے سیدھی راستہ کا معاملہ نہیں تھا؟ نہیں، رسول اللہ علیہ وسلم پہلے سے آلریڈی گائیڈڈ تھے، لیکن یہاں پہ جو بات ہو رہی ہے کہ اس کے بعد اور شریعہ کے لا جو ہوں گے وہ ریویل ہونے والے ہیں، اور مزید گائیڈنس آپ کو ملے گا. اور اس کے بعد آگے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اور آپ کو ایک زبردست مدد دے، زبردست نصرت دے گا. اور یہ جو زبردست گریٹ وکٹری کی بات ہوئی ہے، وہ گریٹ وکٹری سے مراد فتح مکہ ہے، جو اس کے بعد بہت ہی کم سالوں میں 2 سالوں میں ہونے والا ہے. زبردست وکٹری کے بارے میں بات ہو رہی ہے. اس سے پہلے اور اس کے بعد جتنے بھی وکٹریز ہوئی ہیں مسلمانوں کے لیے، وہ سب یہ صلح حدیبیہ کی ایک بلیسنگ ہے. اس لیے اس کو کہا گیا کہ فتح مبین، یہ کھلم کھلا فتح ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کو اگلی جو آیت ہے، اور وہی ہے جس نے مسلمانوں کے دلوں میں سکون اور اطمینان ڈال دیا، تاکہ اپنے ایمان کے ساتھ ہی ساتھ اور بھی ایمان میں بڑھ جائیں، اور آسمانوں اور زمین کے کل لشکر اللہ ہی کے ہیں، اور اللہ تعالیٰ دانا اور حکمت والا ہے. یہاں پہ جو بات کی گئی تھی کہ مسلمان جس انٹینشن کے ساتھ آئے تھے عمرہ کرنے کی نیت سے، لیکن پھر وہ واپس جانا پڑا، اور پھر اسی وقت ان کو موت پر بیعت دینی پڑی، اور وہ لڑنے کے لیے مینٹلی تیار ہو گئے، لیکن پھر لڑائی نہیں ہوئی، اور پھر ان کو حکم ہوا کہ اب اس بار عمرہ نہیں ہے، واپس جانا ہوگا. تو دیکھیں آپ بہت زیادہ چینجز جو ہم نے شروع میں بات کی تھی، تو بہت ڈیفیکلٹ تھا بیئر کرنا اس شارٹ پیریڈ آف ٹائم میں، کیونکہ ایک انسان کو مینٹلی پریپیئر کرنا ہوتا ہے سب کچھ کے لیے. کسی بھی کام کے لیے آپ پہلے مینٹلی پریپیئر ہوتے ہیں اپنے آپ کو، اور اگر آپ مینٹلی پوری طریقے سے پریپیئر ہے کسی کام کے لیے اور وہ کام نہیں ہو، تو پھر آپ کو ایک اسٹیٹ آف انسیکیورٹی ہوتا ہے آپ کے ذہن میں. تو اللہ رب العزت یہاں پہ اسٹیٹ آف انسیکیورٹی جو مسلمانوں کا تھا اس کو اللہ تعالیٰ سکینت سے دور کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وہی ہے جس نے مسلمانوں کے دلوں میں سکینت، سکون اور اطمینان ڈال دیا. اور یہ سکینت وہ مسلمان اچھے سے سمجھیں کہ جنہوں نے اس کے بعد جب واپس آئے ہیں مکہ تو وکٹوریس آئے ہیں، اور اللہ نے ان کے لیے فتح مکہ کر دیا. اور پھر آگے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ کل لشکر اللہ ہی کے ہیں، جو سولجرز ہے زمین اور آسمان میں وہ اللہ کے ہیں. اللہ مسلمانوں کو یہ بتا رہا ہے کہ زمین اور آسمان اللہ کی ہے، اور اس میں اس کے فورسز بھی اللہ کے ہیں. جیسے آپ دیکھیں بدر میں ہم لوگ دیکھیں کہ جو فرشتے ہیں وہ اتر رہے ہیں، بارش مسلمانوں کے لیے کس طرح سولجر کا کام کر رہا ہے، اللہ کا سولجر کے جیسا بارش مدد فرما رہا ہے. اور بیٹل آف خندق میں ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح اللہ نے اپنے سولجر، جس میں ونڈ ہے، ایک طوفان ہے، طوفان کے ذریعے دشمنوں کو ختم کرتا ہے. تو ہمیں نہیں پتہ ہے کہ کون اللہ کا مددگار اور کون اللہ کا سولجر ہو سکتا ہے. اللہ تعالیٰ کس کے ذریعے مسلمانوں کی مدد فرما دے یہ ہمیں اس کا علم نہیں ہے. اللہ بہتر جانتا ہے کہ اللہ کا سولجر کون ہے. جب مسلمانوں نے یہ آیت پہلی بار سنی تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یہ تو آپ کے لیے اللہ کے پرومسز ہیں، آپ کو اللہ نے یہ سب پرومس دیا ہے، ہمارے لیے کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ہم سے کیا وعدہ کیا ہے؟
تو اللہ تعالیٰ آگے آیت میں فرما رہا ہے تاکہ مومن مردوں اور عورتوں کو ان جنتوں میں لے جائے جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور ان سے ان کے گناہ دور کر دے، اور اللہ کے نزدیک یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ تو دیکھیں کامیابی کا ڈیفینیشن بھی یہاں بتایا جا رہا ہے کہ کامیابی کی ڈیفینیشن یہ نہیں ہے کہ آپ دنیا میں کسی بڑے اونچے پوسٹ پر پہنچ جائیں، یا آپ کے پاس لاکھوں کروڑوں کی سیونگ ہو، یا آپ کے پاس اچھی سے اچھی گاڑی ہو، آپ اچھے سے اچھا لباس پہنتے ہو، بلکہ کامیابی جو اللہ تعالیٰ ڈیفائن کر رہا ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ جنت میں داخل ہو جاتے ہیں تو یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ تو یہ جو آیت ہے وہ اسپیسیفک مسلمانوں کے لیے ہے، مومنین اور مومنات کے لیے ہے۔ یہ آیت اسپیسیفک ہے، یہاں پہ دونوں، اس آیت سے مراد دونوں ہیں، مرد اور عورت دونوں ہیں، کیونکہ مرد اگر حدیبیہ میں آئے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، تو عورتیں جو ہیں وہ ان کے گھر کی حفاظت کر رہی ہیں، عورتیں جو ہیں صبر ہیں، اپنے ان کے شوہر ان کو چھوڑ کے گئے ہیں تو وہ صبر کے ساتھ وہاں پر ہیں، اور اپنے فیملیز کا ٹیک کیئر کر رہی ہیں، گھر کا ٹیک کیئر کر رہی ہیں۔ اگر وہ شہید ہو جاتے ہیں جنگ میں تو ان کے گھر کا معاملہ وہ دیکھیں گی، اور ان کے بچوں کی تربیت کا معاملہ دیکھیں گی۔ تو اس لحاظ سے مسلم عورتوں کو بھی یہاں پہ ہائی اسٹیٹس دیا گیا ہے مردوں کے ساتھ، تاکہ مومن مرد اور عورت، جبکہ مرد صرف آئے تھے صلح حدیبیہ میں، لیکن اللہ تعالیٰ یہاں دونوں سے مخاطب ہے، مرد سے بھی اور عورت سے بھی۔ اب یہاں پہ تو اللہ نے مومن مرد اور مومن عورت سے بات کی ہے، لیکن اس کے بعد اللہ اگلی آیت میں دشمنوں کے بارے میں بات کر رہا ہے، اور تاکہ ان منافق مرد اور منافق عورتوں کو، اور مشرک مرد اور مشرک عورتوں کو عذاب دے۔ دیکھیں یہاں پہ لڑنے کے لیے کون آیا تھا؟ مرد آئے تھے، منافق مرد، یا منافق مرد پروپیگنڈا کر رہے ہیں، یا مشرک مرد پروپیگنڈا کر رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ یہاں کیا کہہ رہا ہے؟ تاکہ ان منافق مرد اور منافق عورتوں کو، اور مشرک مردوں اور مشرک عورتوں کو عذاب دے جو اللہ کے بارے میں بدگمانیاں رکھنے والے ہیں۔ دراصل انہی پر برائی کا پھیرا ہے، اللہ ان پر ناراض ہوا اور انہیں لعنت کی، اور ان کے لیے دوزخ تیار ہے، اور وہ بہت بری لوٹنے کی جگہ ہے۔ تو یہاں پہ ایک بات سمجھ میں آیا کہ عورتوں کا یہاں جو ذکر ہوا ہے وہ اس لیے ہوا ہے کیونکہ جب مرد اگر لڑنے کے لیے آتے ہیں تو ان کے گھر کا دیکھ بھال یا ان کے راز کی حفاظت وہ عورتیں کرتی ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی اس میں شریک ٹھہرایا ہے کہ ان کے جو برڈن ہوں گے وہ ان کی عورتوں پر بھی ہوں گے، کیونکہ وہ بھی اس میں ویسے ہی شریک ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ وہ آیت ریپیٹ کر رہا ہے، اور اللہ ہی کے لیے آسمانوں اور زمین کے لشکر ہیں، اور اللہ غالب اور حکمت والا ہے۔ تو اللہ یہاں مسلمانوں کے بارے میں پیشن گوئی دے کے، یا مسلمانوں کی تعریف کر کے اور ان کا بتا کے جنت میں ملے گا، اور مشرک اور منافقین کے اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر لعنت کر کے اور ان کو جہنم کی وہ کر کے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے؟ پھر سے یہ بات کہہ رہا ہے مسلمانوں کے لیے کہ جو اللہ کے لیے ہی آسمانوں اور زمین کے لشکر ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ آگے کہہ رہا ہے یقیناً ہم نے تجھے گواہی دینے والا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور خوشخبری سنانے والا اور ڈرانے والا بنا کے بھیجا ہے۔ تو یہ شروعاتی آیت ہیں سورہ فتح کی، جو کہ صلح حدیبیہ کے بعد نازل ہوئی تاکہ مسلمانوں کے دل میں ایک سکینت ہو جائے، اور مسلمانوں کو ایک خوشخبری دی جائے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہاں پہ ایک کیریکٹرسٹک کے بارے میں بھی ذکر ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مبشر ہیں، مطلب جو خوشخبری سنانے والے ہیں، اور نذیر ہیں جو کہ اللہ کے عذاب سے کفار کو اور اللہ کے دشمنوں کو ڈرانے والے ہیں۔ اب اس میں ایک اور بات یہاں پہ آئی ہے آگے کہ تاکہ اے مسلمانوں تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، اور اس کی مدد کرو، اور اس کا ادب کرو، اور اللہ کی پاکی بیان کرو صبح اور شام۔ اب یہاں پہ ایک بات آئی، جو لوگ تجھ سے بیعت کرتے ہیں، یہ کون سی بیعت کے بارے میں بات ہوئی ہے؟ وہی بیعت رضوان، وہ یقیناً اللہ سے بیعت کرتے ہیں۔ کتنی بڑی بات ہے کہ جو لوگوں نے بیعت کیا تھا موت کے اوپر، وہ آپ سے نہیں بیعت کرے، وہ اللہ سے بیعت کر رہے ہیں۔ اور جو عہد شکنی کرے وہ اپنے نفس پر ہی عہد شکنی کرتا ہے، اور جو انسان اس اقرار کو پورا کرے گا جو اس نے اللہ کے ساتھ کیا ہے، کون سا اقرار؟ موت تک کا بیعت، تو اسے عنقریب اللہ تعالیٰ بہت بڑا اجر دے گا۔ تو یہاں پہ امپورٹنس، یا کہہ سکتے ہیں کہ وہ ان کی اہمیت بتائی جا رہی ہے جو لوگوں نے بیعت رضوان کیا تھا، جو موت پر بیعت کیے تھے وہاں پر 1400 لوگ، اور وہ لوگ میں سے کسی نے بھی اپنے بیعت سے وہ لوگ واپس نہیں پھرے ہیں، وہ تمام کے تمام لوگ اپنے بیعت پر جمع تھے۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے دیہاتیوں میں سے، مطلب بیڈوینز میں سے، بدو میں سے جو لوگ پیچھے چھوڑ دیے گئے، اب تجھ سے کہیں گے
اب دیکھیں جو لوگ پیچھے چھوٹ جاتے ہیں یا جو لوگ جان بوجھ کے پیچھے رہ جاتے ہیں ایسے معاملہ میں، کیونکہ ان کو معلوم تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جا تو رہے ہیں، لیکن جو منافقین تھے وہاں پہ ان کو لگتا تھا کہ قریش ایک بہت اسٹرانگ فورس ہے، تو مسلمان تو وہاں جا رہے ہیں لیکن وہ واپس نہیں آئیں گے، بلکہ وہاں پہ وہ ان کو نقصان اٹھانا پڑے گا اور ان کو مارا جائے گا، کیونکہ قریش بہت مضبوط ہے، وہ ان کو انٹر کرنے کیسے دے دے گی، تو ان کے دل میں ایک ڈر تھا اور ایک خوف تھا، تو وہ کیا ہوا، نہیں گئے۔ اور عذر کیا دے رہے ہیں کہ ہم اپنے مال اور بال بچوں میں لگے رہ گئے، بس آپ ہمارے لیے مغفرت کیجئے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے یہ لوگ اپنی زبانوں سے وہ کہتے ہیں جو ان کو دلوں میں نہیں ہے، مطلب ان کے دل میں کچھ اور ہے لیکن زبان سے کچھ اور کہہ رہے ہیں۔ آپ جواب دے دیجئے اللہ کے رسول، تمہارے لیے اللہ کی طرف سے کسی چیز کا بھی اختیار کون رکھتا ہے، اگر وہ تمہیں نقصان پہنچانا چاہے یا وہ اللہ تمہیں نفع دینا چاہے، بلکہ تم جو کچھ کر رہے ہو اللہ اس کو خوب جانتا ہے۔ تو وہ ایک ایکسکیوز دیے، کیا ایکسکیوز دیے تھے کہ ہماری فیملی ہے، ہمارے بچے ہیں۔ تو کیا جو 1400 لوگ نکلے تھے ان کی فیملی اور ان کے بچے نہیں تھے؟ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کیا ان کے بچے نہیں تھے؟ کیا ان کے پاس اپنے پیسے نہیں تھے، ان کے مال دولت نہیں تھے؟ یہ کوئی اللہ کے نگاہ میں کوئی سویٹیبل ایکسکیوز نہیں ہے۔ یہ فیملی اللہ کے راہ میں نکلنے کے لیے آپ کا ایکسکیوز کبھی نہیں بن سکتا ہے۔ آپ کا جاب اللہ کے راہ میں نکلنے کے لیے کبھی ایکسکیوز نہیں بن سکتا ہے۔ آپ کا بزنس اللہ کے راہ میں نکلنے کے لیے کبھی ایکسکیوز اللہ کی نگاہ میں نہیں بن سکتا ہے۔ یہ سب انویلڈ ایکسکیوز ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے، اللہ سے وہ مغفرت کے لیے کہہ رہے ہیں کہ ہمارے لیے معافی کہیے، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ان کی زبان میں جو ہے ان کے دل میں نہیں ہے، یہ نفاق ہے۔ وہ بظاہر تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنے فیملی کے لیے نہیں گئے، لیکن وہ خوف سے تھے، یا وہ چاہتے تھے کہ آپ کے اوپر نقصان ہو جائے گا کیونکہ کفار اسٹرانگ ہے اور آپ کو ڈیفیٹ ہو جائے گا۔ لیکن جب ایسی جنگ ہوتی تھی جہاں مال غنیمت کے بارے میں معاملہ ہوتا تھا، کہ جہاں ان کو لگتا تھا کہ یہاں لڑائیاں نہیں ہوں گی، یہاں پہ مال غنیمت زیادہ ہوگا، تو وہاں جیسے خیبر کا معاملہ ہے، تو وہ وہاں اللہ نے اسے روک دیا تھا، لیکن وہ وہاں جانا چاہتے تھے اور مسلمانوں سے کہتے تھے کہ تم نے ہمیں روک دیا ہے کیونکہ تم دنیا، لیکن جب دنیا کی بات آتی ہے تو وہ ترنت جوائن کرنا چاہتے ہیں، اور جب جان دینے کی بات آتی ہے اللہ کے راہ میں مال خرچ کرنے کی بات آتی ہے، اللہ کے راہ میں ہجرت کرنے کی بات آتی ہے، تو وہ پیچھے ہو جاتے ہیں اور اس طرح کے الگ الگ ایکسکیوز دینا شروع کر دیتے ہیں۔ آج بھی ہمارے ساتھ یہی معاملہ ہے کہ جب دنیا کی بات ہوتی ہے، جب وکٹری کی بات ہوتی ہے، جب پیسے کی بات ہوتی ہے، تو تمام لوگ اللہ اللہ اللہ، اس کے رسول اور اس کی دین کی بات شروع کر دیتے ہیں، لیکن جب اللہ کے دین میں مشکلات آنا شروع ہو جاتے ہیں، جب اللہ کے دین کے لیے آپ کو جان دینا ہوگا، آپ کو جیل جانے پڑیں گے، آپ کو پیسے خرچ کرنے پڑیں گے، تو یہ ایکسکیوزز آ جاتے ہیں کہ ہمارے تو جاب ہے، ہماری تو فیملیز ہے، نقصان ہو جائیں گے، یہ ہو جائیں گے۔ تو یہ جو کیریکٹرسٹک ہے، آج بھی لوگ اس طرح کی جو کیریکٹرسٹک بیان کر رہے ہیں، وہ کیریکٹرسٹک کس کی ہے؟ وہ اس زمانے کے منافقین میں سے۔ تو یہ شروعاتی ورس ہے سورہ فتح کی، جو صلح حدیبیہ ہوا۔ اس کے بعد اب ہم فتح مکہ کے ایونٹس کی طرف آتے ہیں کہ کیسے فتح مکہ کا جو ایونٹ ہے وہ تیار ہوتا ہے۔ اس صلح میں مسلمان اور کفار جو مشرکین مکہ تھے، ان دونوں کے بیچ میں جو پیکٹ ہوا تھا، تو بنو بکر جو تھا وہ قریش کی طرف سے تھا، اور دونوں کی طرف سے ایک ایک ٹرائب نے مطلب پارٹیسپیٹ کیا تھا اس پیکٹ میں۔ تو اب قریش کا جو حلیف تھا، جو اس کا مطلب یہ کہہ سکتے ہیں، قریش نے مسلمانوں کے جو حلیف تھا، قریش کی جو حلیف کون تھا اس میں؟ بنو بکر، اور مسلمانوں کا کون تھا؟ خزاعہ۔ تو بنو بکر قریش نے سیکریٹلی مدد کیا مسلمانوں کے خلاف، مسلمانوں کے جو حلیف تھے بنو خزاعہ کا، اس کے جو الائی تھے، اور بنو بکر کی مدد کی، اور انہوں نے ان کو گھوڑے دیے، ان کو اسلحے دیے، ان کو جنگجو اپنے سولجرز دیے، اور بنو بکر نے اس کے ساتھ مل کر بنو خزاعہ پر شبخون مارا اور ان کے 20 سے زیادہ آدمی قتل کر دیے۔ یہ وہ پہلا ایونٹ ہے جو فتح مکہ کے پورے لائن میں پہلا ایونٹ ہے، آپ یاد رکھیے گا اس کو۔ تو اب خزاعہ جو تھی اس کی کوئی جنگی تیاری نہیں تھی، تو لیکن وہ بچنے کے لیے، بنو بکر سے بچنے کے لیے وہ حرم میں تشریف لے گئے، اور حرم کا معاملہ یہ تھا دور جاہلیت میں بھی کہ اگر کوئی اپنے باپ کے قاتل کو بھی دیکھ لیتا تھا حرم میں تو اس کو معاف کرتا تھا، یہ سینسٹی تھی حرم کی، مطلب یہ حرم کی حرمت کا معاملہ تھا۔ لیکن وہ وہاں گئے، داخل ہو گئے، انہیں لگا کہ جنگ رک جائے گی، لیکن بنو بکر کے قائد نے کہا کہ اے نوفل، اب تو ہم حرم میں داخل ہو گئے ہیں، تمہیں تمہارے الہ کا واسطہ ہے۔ تو انہوں نے جواب دیا کہ آج کوئی الہ نہیں ہے، اپنا بدلہ چکا لو۔ تب جب یہ معاملہ ہو گیا تو عمرو بن سالم خزائی جو ہیں، خزائی قبیلے کے،
وہ 40 افراد کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے ہیں اور ان کو کہتے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ الائی میں تھے، اور جو قریش کا الائی ہے بنو بکر، اس نے ظلم کیا ہے اور ہمارے لوگوں کو قتل کریا ہے، اور قریش نے باضابطہ اس لڑائی میں ان کا سپورٹ کیا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو مسجد نبوی میں اس وقت تھے اور صحابہ کرام بھی وہاں پر موجود تھے، تو اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہ یہ بات کہی کہ اے عمرو بن سالم، تیری مدد کی جائے گی، اگر میں نے بنی کعب کی مدد نہ کی تو اللہ تعالیٰ میری مدد نہ کرے گا۔ پھر آسمان سے ایک بادل نمودار ہوا، بادل آیا آسمان سے، اور یہ بادل جو ہے وہ بنو کعب کی مدد کی بشارت اور خوشخبری سے چمک رہا تھا۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، تم بنو بکر سے کیے ہوئے معاہدے سے برات کا اظہار کر کے خزاعہ کو قریش کو اللہ کے رسول نے پیغام بھیجا ہے۔ اب کیونکہ یہ بات ٹریٹی پہ آ گئی ہے کہ ایک دوسرے کو کوئی تکلیف نہیں پہنچائے گا، ایک دوسرے سے کوئی جنگ نہیں کرے گا، لیکن قریش نے ٹریٹی بریچ کر دی تھی، قریش نے ٹریٹی کو توڑ دیا تھا۔ اسی ٹریٹی کے توڑنے کے نتیجے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ٹریٹی یاد دلایا، قریش کو لیٹر لکھا اور کہا کہ تم بنو بکر کے کیے ہوئے معاہدے سے، جو معاہدہ ہوا تھا اس سے برات کا اظہار کرو، مطلب تم جو بنو بکر کے اپنے ساتھ رکھے تھے، تم اعلان کر دو کہ بنو بکر ہمارا الائی نہیں ہے، اور تم خزاعہ جو لوگ کا خون تم نے بہایا ہے تمہاری مدد سے، اس کا تم خون دہا دو، بلڈ منی تم دو۔ اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دھمکی دے رہے ہیں کہ تمہارے خلاف اعلان جنگ کرتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ میں تمہارے خلاف کیا کرتا ہوں؟ اعلان جنگ کرتا ہوں۔ تو اس کے جواب میں جو جواب وہاں سے آتا ہے کہ بنو بکر نہ ہمارے لیے کوئی مبارک ہے، وہ منحوس لوگ ہیں، مرضی کے مالک ہیں، ان کے ہاتھوں کی جو مرنے والے لوگ ہیں ان کی دیت ہم نہیں دیں گے، کیونکہ پھر ہمارے پاس کچھ نہیں بچے گا۔ رہی بات اگر معاہدہ ختم کرنے کی آپ بول رہے ہیں تو وہ بھی ہم نہیں ختم کریں گے، اور نہ اس سے اظہار برات کریں گے، کیونکہ ہمارے علاوہ اور مشرک کوئی نہیں بچا اس کے علاوہ، اور آپ کا جو اعلان جنگ ہے ہم اس کو قبول کرتے ہیں۔ تو یہ معاملہ پتہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے قریش ٹریٹی کروائی، اور ٹریٹی بھی انہی کے ہاتھوں توڑوایا، اور یہی ٹریٹی جو ٹوٹا ہے جس کے بنیاد پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک لشکر جرار 10,000 کا لشکر جمع کرتے ہیں، اور پھر وہ فتح مکہ کے لیے راہ اوپننگ ہوتی ہے۔ تو یہ وہ ٹریٹی تھا صلح حدیبیہ جو ہم نے پہلے قرآن کی آیت سے بھی دیکھا، اور وہ ٹریٹی کس طرح ٹوٹتا ہے، اور اس ٹریٹی کے ٹوٹنے کی بنیاد پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان جنگ کیا ہے، اور اس سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کنڈیشن بھیجے ہیں، لیکن اس کنڈیشن کو نہیں مانا گیا۔ اس کے بعد جو معاملہ ہوا کہ ابو سفیان جو کہ اس زمانے میں اس وقت سردار ہوا کرتے تھے مکہ کے، تو وہ آتے ہیں پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وار کے پریپریشن کے لیے اعلان کہہ دیا کہ وار کی تیاری شروع کرو، اور یہ بات کسی کو بھی نہیں معلوم تھی۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ فرماتے کہ وہ اپنی بیٹی حضرت عائشہ کے پاس جاتے ہیں اور ان کو دیکھتے ہیں کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تیاری کر رہی ہیں، ویٹ گیہوں کوئی ایک الگ سا کھانا بنتا ہے وہ تیاری کر رہی ہیں تاکہ وہ اس کو ٹریول میں غزوات میں ساتھ لے کے جائے۔ تو ابو بکر یہ دیکھیں، وہ جانتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لڑائی کی تیاری کر رہے ہیں، لیکن ان کو بھی یہ بات نہیں پتا تھا کہ کس سے ہو رہا ہے۔ تو انہوں نے پوچھا بھی کہ عائشہ سے پوچھا کہ کیا رسول اللہ علیہ وسلم پلاننگ آن اے کانکویسٹ، کوئی جنگ کی تیاری کر رہے ہیں؟ تو انہوں نے جواب نہیں دیا، حضرت عائشہ نے جواب نہیں دیا کیونکہ وہ ایک سیکرٹ تھا، اور حضرت ابو بکر کو بھی یہ بات معلوم نہیں تھا کہ اصل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پلان کیا ہے۔ اب دیکھیں، ابو بکر جو ہے موسٹ پرومیننٹ ایڈوائزر تھے رسول اللہ علیہ وسلم کے لیے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب انہوں نے پوچھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ میں قریش پہ اٹیک کرنے جا رہا ہوں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ ابو سفیان اس پیکٹ کی جو وہ سمجھوتا ہوا تھا اس کو رینیو کرنے کے لیے آیا ہے، اور وہی ہوا کہ ابو سفیان اس کے جسٹ بعد آتا ہے مدینہ، تاکہ وہ اس وقت اسلام قبول نہیں کیے ہوتے ہیں، تاکہ وہ پیکٹ کو رینیو کیا جا سکے۔ بنو بکر کو جو قتل کیا گیا تھا اس میں قریش باضابطہ لاجسٹک سپورٹ پرووائڈ کیے تھے، اپنے لوگوں سے پرووائڈ کیے تھے،
हर एतबार से उनको प्रोवाइड किए थे ताकि वो उनको सपोर्ट कर सके। और वो ये अंधेरी रात में किए थे और उन्हें लगता था कि कोई नहीं देखा है, लेकिन वो इस बात से मतलब अनजान थे या इग्नोरेंट थे कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही आती है और अल्लाह ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वही के ज़रिए बता दिया। और अबू सुफियान को ये बहुत ज़्यादा परेशान हो गए कि अब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इमीडिएटली अटैक करेंगे, तो वो माफ़ी के लिए तुरंत मदीना भाग के आते हैं और ताकि ये पैक्ट रिन्यू हो जाए। और हम 17 से 18 महीना हो चुके हैं पैक्ट को साइन किए हुए, और 10 साल का पैक्ट है सुलह हुदैबिया, तो इसको रिन्यू कराने के लिए, जबकि उन्होंने इसको तोड़ दिया था। तो जब वो आते हैं मदीना में, तो मदीना में कई बड़े लोगों से मिलते हैं, अबू बकर से मिलते हैं, हज़रत उमर से मिलते हैं, हज़रत अली से मिलते हैं, लेकिन कोई भी सपोर्ट नहीं करता उनको। उनकी जो बेटी होती है उम्मुल मोमिनीन उम्मे हबीबा रज़ी अल्लाह अन्हा, जब मदीना आते हैं तो कहाँ जाते हैं? अपनी बेटी के घर, उम्मे हबीबा जो कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा थी उस वक़्त। तो वो उनके घर में दाखिल होते हैं और वहाँ पे फ्लोर पे बिछा रहता है, बिस्तर बिछा रहता है, तो वहाँ बैठना चाहते हैं। तो उम्मे हबीबा जो थी उम्मुल मोमिनीन, उन्होंने उस बिस्तर को हटा लेती हैं, खींच लेती हैं और मोड़ देती हैं। तो अबू सुफियान कहता है अपनी बेटी से कि मुझे नहीं पता कि तुम इसे क्यों मोड़ रही हो, क्या तुम मुझे इसमें बैठने नहीं देना चाहती हो? तो उम्मे हबीबा उम्मुल मोमिनीन एक बात कहती हैं कि ये जो बिस्तर है ये रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है, और आप एक डट्टी, आप एक गलीज़ मुशरिक हैं, तो वर्ड यूज़ कीजिए, डट्टी मुशरिक, और मैं नहीं चाहती हूँ कि आप अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बिस्तर पे बैठे। कौन है, किसको बोल रही हैं? अपने बाप को बोल रही हैं। ये लॉयल्टी है जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए। किससे बात करिए? अपने बाप से बात करिए, अपने 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 सगे बाप से, कोई ऐसा नहीं कि कोई और बाप है, मतलब सौतेला बाप या कोई और बाप, अपने सगे बाप से कह रही हैं। वो ये भी नहीं चाह रही हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बिस्तर पे बैठे, क्योंकि वो जानती थी कि कुफ्र जो है वो नजिस होता है, और ये अकीदा अलवला वल बरा है। और कोई आम आदमी से डील नहीं कर रही थी उम्मे हबीबा उम्मुल मोमिनीन, बल्कि वो कमांडर इन चीफ जो कह सकते हैं कुरैश के, उससे डील कर रही हैं, जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ तमाम जंगों में सबसे फ्रंट लाइन पर है। तो वो बहुत शौक होते हैं और कहते हैं कि ऐ मेरी बेटी, अल्लाह के नाम से, जब से तुम्हारे ऊपर एविल बिफॉल हो गया है। अब अबू सुफियान नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाते हैं और कहते हैं कि मैं रिन्यू करना चाहता हूँ पैक्ट, और जो हमारे ट्रूस का जो टाइम है उसको भी इंक्रीज़ करना चाहता हूँ। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, क्यों, ऐसा क्यों तुम चाहते हो? क्या तुम्हारी तरफ से कुछ हुआ है? हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं, क्या तुम्हारी तरफ से कुछ हुआ है क्या? जबकि हमारा ऑलरेडी एग्रीमेंट जो है वो 10 साल का है, तो 17-18 महीने के बाद तुम क्यों आए हो रिन्यू कराने के लिए, जबकि तो ऑलरेडी 10 साल का एग्रीमेंट है, तो तुम क्यों आए हो? तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू सुफियान से पूछा कि कुछ हुआ है क्या? तो अबू सुफियान ने कहा, नो नो नो, नहीं कुछ नहीं हुआ, बल्कि सब कुछ फाइन है। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चले जाते हैं, इग्नोर करते हैं, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको कोई जवाब नहीं दिया अबू सुफियान को। फिर अबू बकर के पास जाते हैं, और अबू बकर को ने कहा, मैं अबू बकर को कहते हैं कि मैं चाहता हूँ कि आप मेरे बिहाफ में जाके नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बात करें। तो हज़रत अबू बकर भी मना कर देते हैं कि मैं ये नहीं करूँगा। फिर हज़रत उमर के पास जाते हैं, और उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के बारे में तो जानते हैं कि उनका नेचर और उनका कैरेक्टर, तो उनके पास जाते हैं ये कहने के लिए कि आप बात कीजिए मेरे बिहाफ में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। तो हज़रत उमर फरमाते हैं कि तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे बिहाफ में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बात करूं अल्लाह के नाम के साथ? अगर मेरे पास एक चींटी भी
بچے کہ تم سے میں لڑوں، میرے پاس کچھ نہ ہو تب بھی میں لڑوں گا، اگر میرے پاس کوئی انسان نہیں ہو تم سے لڑنے کے لیے اور میرے پاس اینٹس ہوں، چیٹی ہوں، تب بھی میں تم سے لڑوں گا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہیومیلیٹ کر کے ان کو وہاں سے ریفیوز کر دیتے ہیں ان کے ہیلپ کرنے سے۔ پھر حضرت علی کے پاس جاتے ہیں تو حضرت علی بھی ریفیوز کر دیتے ہیں ان کے ہیلپ کرنے سے، کہ کون اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس چیز سے منہ موڑ لے تو کس کی پھر مجال ہے، کس کی ہمت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کے بولے۔ ابو سفیان واپس آتے ہیں مکہ ہیومیلیشن کے ساتھ اور بولتے کہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا، میں نے ان سے بات کی لیکن انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ میں ابوبکر کے پاس گیا لیکن ان سے بھی کچھ فائدہ نہیں ہوا۔ پھر میں عمر کے پاس گیا اور جو کہ بہت شدید دشمن ہے ہمارا، اور میں حضرت علی کے پاس گیا لیکن وہ تمام لوگوں میں تھوڑا سافٹیسٹ ان کا نیچر ہے، لیکن انہوں نے بھی مطلب کوئی پازیٹیو جو معاملات ہیں وہ سامنے نہیں آئے۔ آج مسلمانوں کے حوالے سے کہ آج مسلمانوں کو یہ جو سوچ ہے کہ ہم ویک ہیں، یہ اس بلیف سے باہر نکلنا چاہیے اب کہ ہم ویک ہیں۔ اب دیکھیں کہ ابو سفیان کے بارے میں اگر آپ نے پڑھا ہے، آپ نے سیرت پڑھا ہوگا تو آپ دیکھیں کہ شروع سے انیشیل ڈے آف دعوت سے کس طرح سے مسلمانوں کے اوپر ظلم و زیادتی، ایروگینس اور پرائیڈ پیپل آف قریش کا جو معاملہ رہا ہے، مسلمانوں کو ہمیشہ نیچا دکھانا، مسلمانوں سے لڑنا۔ سردار قریش ہے لیکن آج کیا ان کا معاملہ ہے کہ آج گھر گھر جا رہے ہیں، بیگ کر رہے ہیں مسلمانوں کو کہ کوئی تو پروٹیکشن دے دو ہمیں، کوئی تو اس پیکٹ کو رینیو کروا دو۔ ایک زمانے میں مطلب مسلمانوں کے سب سے شدید دشمنوں میں سے ہیں، وار لیڈ کر رہے ہیں مسلمانوں کے خلاف، پرائیڈ میں جو مکہ کا ہوتا ہے اس میں چور ہیں، اور آج کیا ہے کہ گھر گھر جا رہے ہیں کہ اور پروٹیکشن کے لیے بھیک مانگنے کے لیے کہ کوئی تو پروٹیکشن دے دو۔ تو بردرز اینڈ سسٹرز، اگر مسلمان آج اس بلیف سے باہر آ جاتا ہے یا اس بلیف میں رہتا ہے کہ ہم ویک ہیں، ہم کچھ نہیں کر سکتے ہیں، اور جو مسلمانوں کو آج بوم کر رہے ہیں لائک جیسے ابو سفیان اور وہ لوگ اس وقت مسلمانوں پہ ظلم کر رہے تھے، اور اگر مسلمان اس بلیف سے باہر آتے ہیں تو جس طرح سے ابو سفیان مسلمانوں کے گھر گھر آ کے ان سے مدد کی گہار لگا رہا ہے، یہ بھی جو بھی آج طاغوت اور ٹائرنٹ ہے، اگر مسلمان اس بلیف سے باہر آ جاتے ہیں تو یہ بھی مسلمانوں کے گھر گھر آ کے اور ان سے پیس کے لیے بھیک مانگیں گے۔ شرط کیا ہے کہ مسلمان اس بلیف سے باہر آ جائے کہ ہم اپنے آپ کو انکیپیبل آف ڈیفینڈنگ ہیں۔ ہم ہمیشہ کفار کی طرف مدد کے لیے گہار کے لگا کے دیکھتے ہیں، ہم ہمیشہ مشرکوں کے اوپر مدد چاہتے ہیں، ہم ان لوگوں سے مدد کی امید کرتے ہیں جو خود مسلمانوں کے قتل میں شامل ہے، بس اس لیے کہ ان کا بڑا نام ہے، بس اس لیے کہ کوئی کسی یو ایس اے کے پریزیڈنٹ ہے، بس اس لیے کہ وہ کسی بڑے آرگنائزیشن کے ہیڈ ہے، لیکن حقیقت میں ان کی دشمنی مسلمانوں سے کھلی ہے، اور ہم وہاں جاتے ہیں مسلمانوں کے لیے مدد مانگنے کے لیے، اور یہ سمجھتے ہیں کہ مسلمان انکیپیبل انف ہے خود کی مدد کرنے کے لیے، خود کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے۔ یہ پراپر نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے؟ تم تو غم نہ کرو اور نہ کمزور ہو، تم ہی سر بلند ہوگے اگر تم مومن ہو۔ یا تو قرآن سچ ہے یا تو پھر ہم جھوٹے ہیں۔ مطلب قرآن اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے؟ غم نہ کرو، پریشان نہ ہو، ویک نہ ہو، تم ہی سر بلند رہو گے اگر تم مومن ہو تو۔ لیکن آج دیکھیں، آج ہمارا یہ ہیومیلیٹڈ اسٹیٹ دیکھیں کہ ایسٹ سے لے کے ویسٹ تک، نارتھ سے لے کے ساؤتھ تک مسلمان قتل عام ہو رہا ہے، ہماری کوئی حیثیت اور اوقات نہیں ہے، ایک جانور کی ہم سے زیادہ حیثیت ہے، ہمارے خون کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے، ہمارے لیے انصاف کے پہلو الگ ہے، اور جو لوگ ہم سے کمتر ہیں، نجس ہیں، ان کے لیے انصاف کا پہلو بہت اعلیٰ ہے۔ تو ہماری یہ حالت کیسے ہے؟ ہم آج اس لیول پہ کیوں پہنچ گئے جبکہ ہمیں تو سب سے ہائیسٹ پوزیشن پہ رہنا تھا جو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے بٹ اف یو ڈس بلیو، اگر تم ڈس بلیو کرو گے اور اگر تم ایمان کے کنڈیشن کو فالو نہیں کرو گے، تم اللہ کے شریعت کے لیے جد و جہد نہیں کرو گے، تم اللہ کے دین کا نفاذ نہیں کرو گے، تو تمہارے اوپر یہ ہیومیلیشن عائد کر دیا جائے گا، تم اسٹیٹ آف ہیومیلیشن میں رہو گے۔ اور اگر تم بلیور ہوگے، اللہ کے دین کے لیے کام کرو گے، تو تم ہمیشہ اسٹرانگ رہو گے، تمہاری تعداد کم بھی رہے گی لیکن تمہاری عزت رہے گی، تمہارا رعب رہے گا۔ تو یہ ہمیں ایک لیسن ملتا ہے۔ اور یہاں پہ ایک اور بات کہی گئی، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ مسلمانوں سے او یو بلیو، جو لوگ ایمان لائے ہوں،
اللہ سے ڈرو اور صبر کرو. صبر سے مراد کیا ہے؟ صبر سے مراد نہیں ہے کہ مار کھاتے رہو. صبر سے مراد ہے کہ تم پہ جو ظلم و زیادتی ہو رہی ہے اس کے باوجود بھی تم اپنے دین کو مت چھوڑو. تم پہ مشکلات آ رہے ہیں، تمہیں مارا جا رہا ہے، اس کے باوجود بھی تم دین حق کی دعوت کو صبر کے ساتھ دیتے رہو. وہ جتنا صبر کر رہے ہیں تم اس سے زیادہ صبر کرو. آپ دیکھیں پیپل آف قریش جو تھے وہ بہت زیادہ صبر والے تھے. ابو جہل ہے، ابو لہب ہے، ان کے لیڈرز دیکھیں، مسلمانوں سے ہر وقت لڑنے کے لیے تیار، ہر وقت اللہ کے دین کی مخالفت کی تیاری، ہر وقت جھگڑا. لیکن پھر ادھر دوسری طرف دیکھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت پیشنس، وہ اپنے کفر میں ثابت قدم ہیں، مسلمانوں پہ ظلم میں وہ ثابت قدم ہے کہ وہ کیے جا رہے ہیں، اور ادھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ثابت قدم ہے کہ اپنی دعوت کو بغیر ڈرے، بغیر اس کو مولڈ کیے ہوئے، بغیر سوگر کوٹ کیے ہوئے وہ دعوت دیے جا رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے کہ تم صبر کرو، اللہ سے ڈرتے رہو، تم ہی سکسیسفل رہو گے، تم ہی کامیاب رہو گے. آپ دیکھیں کہ جب مکہ میں مسلمانوں کو ظلم ہو رہا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے کعبہ کے بغل میں، تو ایک صحابی آتے ہیں، اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ کیا آپ اللہ سے ہمارے لیے سپورٹ کے لیے دعا نہیں کریں گے؟ کیا اللہ ہماری مدد نہیں کرے گا، ہمیں وکٹری نہیں دے گا وہاں پر؟ کیونکہ بہت زیادہ سفر ہوئے تھے تو دعا کے لیے کہتے ہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ غصے سے لال ہو جاتا ہے اور کہتے ہیں کہ تمہارے سے پہلے جو قوم تھی ان کو تو ایسا ان کا معاملہ تھا کہ ان کو آریوں سے چیر دیا جاتا تھا، دو سر سے رکھ کے نیچے تک چیر کے دو حصوں میں بانٹ دیا جاتا تھا، اور لوہے کے کنگھیوں سے ان کے گوشت کو کھینچ لیا جاتا تھا. لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے اپنے دین کو نہیں گیو اپ کیا، ان کے دین کو نہیں چھوڑا. اور اللہ تعالیٰ بے شک اپنے دین کو وکٹری ضرور دے گا، اپنے دین کی مدد ضرور کرے گا. تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو ٹرین کر رہے تھے. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ فتح مکہ ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ ایک عظیم وکٹری مسلمانوں کو دیتا ہے کہ جس جگہ ان کو ہیوملیٹ کیا گیا، جس جگہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اجڑی ڈالی گئی، جس جگہ حضرت خباب کو مارا گیا، جس جگہ ابن مسعود کو مارا گیا رضی اللہ عنہ، جس جگہ حضرت بلال کو تپتی ریتوں میں لٹایا گیا، اسی جگہ پہ، اسی شہر میں، اسی جگہ پہ حضرت بلال خانہ کعبہ پہ چڑھ کے اذان دے رہے ہیں. اسی جگہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایز اے فاتح داخل ہو رہے ہیں. اور اس وقت اس جگہ کچھ سالوں میں قریب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کو ایک عظیم فتح ملتی ہے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ صبر کرو. ہر چیز کا ایک وقت ہے اللہ کے ہاں، گھبراؤ نہیں، ہڑبڑاؤ نہیں، جو ہو رہا ہے وہ اللہ کے قدر سے ہو رہا ہے، ہر کچھ وقت لیتا ہے، اور ایونچولی آخر میں مسلمان ہی جیتیں گے، آخر اسلام ہی فتح یاب ہوگا. یہ مت سوچو کہ آج تمہارے اوپر جو یہ حالات ہیں کہ مشرک اور کافر تم پر غالب آ چکے ہیں، تمہارے حالات اتنے برے ہیں، تمہیں مارا جائے گا، تمہیں مارا جا رہا ہے، تمہاری عورتوں کی عزت محفوظ نہیں، تمہاری مساجد محفوظ نہیں ہیں، تو یہ مت سوچو کہ اللہ نے تمہیں چھوڑ دیا یا بھول گیا، بلکہ اللہ کے دین کے لیے محنت کرتے رہو، صبر کرو اس پر. ایسا نہیں کہ صبر کا مطلب گھر بیٹھے، کہ اللہ کے دین جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کام کیا، صبر کرو، اللہ کے دین میں صبر کرو، اللہ کے دین کی دعوت دو، حق بولتے رہو، اور یقیناً یہ اینڈ رزلٹ ہے کہ تم ہی فتح یاب ہوگے، مطلب اسلام ہی جیتے گا، مسلمان ہی جیتو گے. لیکن تمہارا کیا رول رہے گا یہ بہت امپورٹنٹ ہے انڈیویجول کا. ایز اے ہول تو مسلمان کو جیتنا ہے، ایز اے ہول تو اسلام کو جیتنا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. قرآن اس بات کی گواہی دیتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کی گواہی دیتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن تمہارا کیا رول رہے گا، انڈیویجول کیپیسٹی میں تمہارا کیا رول رہے گا، یہ بہت بڑا سوال ہے. جب بھی اس طرح کے حالات آئے تو بہت گھبراؤ نہیں بلکہ صبر کرو. اور اس کا فروٹ دیکھو کہ آج ابو سفیان مکہ سے مدینہ آتا ہے اور مسلمانوں سے پیس کے لیے بھیک مانگ رہے ہیں، اور مسلمان اس کو اگنور کر رہے ہیں. اگر ہم مسلمانوں کے اندر آج یہ فیڈ کرنا شروع کر دیں کہ ہم اسٹیٹ آف ویکنیس پہ ہیں، ہم انکیپیبل ہیں، انیمی ہمارا اسٹرانگ ہے، انیمی ہمارا طاقتور ہے، اس کے پاس تمام اسٹیٹ اپیرٹس ہے، وہ بہت طاقتور ہے، اس کے پاس اتنے لوگ ہیں، تو ہم مسلمانوں کے ذہنوں میں ان کو ذہنی غلام بنا رہے ہیں.
ہم مسلمانوں کو انفیریورٹی کمپلیکس میں ڈال رہے ہیں، ہم امت کو اور ہیوملیٹ کرنے کے پروگرامز بنا رہے ہیں۔ ہماری پاپولیشن دنیا کی 1/5 پاپولیشن ہے، دنیا کے تمام ویلیوبل ریسورسز کے اوپر ہم بیٹھے ہوئے ہیں، آئل ہمارے پاس ہے، ہمارے ہو کے ہی کوئی دنیا کے ایک طرف سے دوسری طرف جا سکتا ہے۔ موسٹ امپورٹنٹ واٹر ویوز ہمارے پاس ہیں، اور ہم اس اسٹیٹ آف ویکنیس میں، اسٹیٹ آف ہیوملیشن میں مسلمانوں کو اس تھنکنگ سے باہر نکلنا پڑے گا، چاہے فائنینشیل ریسورس کے معاملے میں ہو، نمبر اپنے تعداد کے معاملے میں ہو، لینڈ کے معاملے میں ہو، اللہ پر توکل کرنا ہوگا۔ اور یہ جو انفیریورٹی کمپلیکس ہے کہ انیمی اسٹرانگ ہے، ہم کچھ کریں گے تو انیمی اتنا اسٹرانگ ہے کہ ہم کو ختم کر دے گا، نہیں ہوگا ایسا۔ آخر میں مسلمانوں کو ہی فتح ہونا ہے، اور اس کا ہم ایک جھلک یہاں پہ دیکھیں۔ اب جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کی منصوبہ بندی کر رہے ہیں تو بہت خفیہ انداز میں کر رہے ہیں، خفیہ انداز اس سے کہ کسی کو بھی نہیں پتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ کہاں جا رہے ہیں، کس طرف سے نکلیں گے، ابھی کسی کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتایا۔ اسی بیچ میں ایک صحابی رسول ہے جو کہ حتیب ابن ابی بلتا، اور وہ لیٹر اصل میں وہ قریش کو لکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک بڑا لشکر تیار کر رہے ہیں اور وہ تم پر حملہ کرنے کے لیے۔ اب دنیاوی اعتبار سے یا اس کے اعتبار سے سوچئے تو یہ بہت ہی ایک ڈینجرس ایکٹ ہے۔ آج کے دور میں بھی اگر کوئی سیکرٹ اس طرح کے ملٹری سیکرٹ لیک کرتا ہے تو اس کے لیے جو سزا ہے وہ بہت سخت ہوگا۔ تو جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ خط پہنچتا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے ہیں، تو انہوں نے بلایا اور پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ تو حضرت حتیب کہتے ہیں کہ بخاری میں روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے معاملے میں فیصلہ لینے میں کوئی جلدی نہ کیجیے۔ دیکھیں میں قریش سے بلانگ نہیں کرتا ہوں، اور نہ میرے کوئی مکہ میں فیملی یا کوئی کمپینین یا ریلیٹیو ہے جو میرے فیملی کی ٹیک کیئر کرے، اور یہاں کے جتنے لوگ ہیں ان کے سب کوئی نہ کوئی ہے وہاں پہ۔ تو میں اس نیت سے کہ کوئی میرا ریلیٹیو نہیں ہے وہ میرے فیملی کو دیکھنے کے لیے، اور نہ میرا کوئی مال ہے، تو میں قریش کے اوپر ایک فیور کرنا چاہ رہا تھا کہ اگر میں ان کو یہ خبر دے دوں تو اس کے بدلے میں جب آپ اٹیک کیجئے گا مکہ پہ تو وہ لوگ میرے فیملی کو کوئی نقصان نہ پہنچائے۔ تو یہ انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب دیا، کہا کہ میرا کوئی بلڈ ریلیشن وہاں پر نہیں ہے۔ اب دیکھیں یہاں پر جو بات ہے، یہ جو انہوں نے کام کیا ہے، انہوں نے کلیئر کر دیا کہ انہوں نے اپنی زبان سے کہا کلیئر کر کے کہ نہ میری کوئی نیت ایسا نہیں کہ میں اسلام سے پھر رہا ہوں یا میں نے اسلام کے علاوہ کوئی اور مذہب اختیار کر لیا۔ تو انہوں نے یہاں کلیئر کیا کہ میری نیت نہ نفاق کی ہے، نہ ارتداد کی، نہ اپوسٹسی کی ہے، میری یہ نیت کوئی نہیں ہے۔ تو اب یہاں سے ایک مسئلہ نکلتا ہے جس میں علماء کے بیچ میں ڈفرنس ہے کہ ایسے ایکٹ کرنے والے کو جو کہ راز کو فاش کرتا ہے ان کے اوپر کیا حکم لگے گا؟ کیا کفر کا فتویٰ لگے گا یا فسق کا فتویٰ لگے گا؟ کیونکہ یہاں پہ آپ دیکھیں کہ حضرت حتیب خود کہہ رہے ہیں کہ وہ خود اس ایکٹ کو ارتداد مان رہے ہیں، اس لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول میں نے اپوسٹیسی کمٹ نہیں کیا ہے۔ اگر وہ نہیں مانتے اس ایکٹ کو تو یہ بات وہ نہیں کہتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم سچ بول رہے ہو، تمہاری نیت صحیح تھی۔ حضرت عمر کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے الاؤ کیجئے کہ میں اس منافق کی گردن کاٹ دوں۔ اب دیکھیں حضرت عمر بھی اس ایکٹ کو کیا سمجھ رہے ہیں؟ نفاق سمجھ رہے ہیں، اور وہ چاہ رہے ہیں کہ حضرت حتیب کو قتل کرنا۔ اگر وہ اس ایکٹ کو ردہ نہیں سمجھتے تو وہ کیوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں کہ مجھے قتل کرنے کی اجازت دیجیے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اے عمر، یہ بدری صحابی ہے اور اللہ نے بدری صحابی کے گناہوں کو معاف کیا ہے۔ تو یہ مقام ہے بدری صحابی کا۔ یہاں سے دو امپورٹنٹ تھنگ باہر نکل کے آتا ہے کہ جو لوگ بیٹل آف بدر میں پارٹیسپیٹ کیے ان کا ہائی اسٹیٹس،
اور دوسرا یہ کہ جو حضرت عمر نے جو بات کہی ہے کہ منافق ہو گیا، اس مطلب اس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈس اپروو نہیں کیا. اللہ کے رسول نے یہ نہیں کہا کہ یہ ڈیزرو نہیں کرتے مرنا، بلکہ اللہ کے رسول نے کیا کہا کہ ان کو چھوڑنے کی ایک وجہ کیا بتائی، کیونکہ یہ بدری صحابی ہے. تو یہ مقام اور مرتبہ ہے بدری صحابہ کا. جو لوگ دین کے شروعات میں اپنا جان اور مال خرچ کرتے ہیں ان کا یہ ایک بدلہ ہے. تو اس سے یہ بات آتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر کی جو انڈرسٹینڈنگ تھی ان کو کہ انہوں نے یہ منافق نفاق کا کام کیا ہے، لیکن انہوں نے بیٹل آف بدر وٹنس کیا تھا، اس لیے ان کو پنش یہاں پہ نہیں کیا گیا. تو یہاں پہ پیپل آف بدر کا ایک ہائی اسٹیٹس اور ان کا لیول بتایا گیا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نظر میں اور فرشتوں کی بھی نظر میں. اور پھر اس پہ آیت نازل ہوتی ہے، سورہ ممتحنہ کی آیت نازل ہوتی ہے یہاں پہ کہ اے ایمان والو، میرے اور اپنے دشمنوں کو دوست نہ بناؤ. تم انہیں دوستی کے پیغام بھیجتے ہو حالانکہ انہوں نے تمہارے پاس جو حق آیا ہے اس کا انکار کیا ہے. پیغمبر کو اور خود تمہیں بھی محض اس وجہ سے جلا وطن کیا ہے انہوں نے کہ تم اپنے رب پر ایمان رکھتے ہو. اگر تم میری راہ میں جہاد کے لیے اور میری رضامندی کی طلب میں نکلو تو ان سے دوستیاں نہ کرو، ان کے پاس محبت کے پیغام پوشیدہ نہ بھیجو، اور مجھے خوب معلوم ہے جو تم نے چھپایا ہے اور جو تم ظاہر کیے. تم میں سے جو بھی اس کام کو کرے گا یقیناً وہ راہ راست سے بھٹک جائے گا. یہ سورہ ممتحنہ کی آیت نمبر 1 ہے جو کہ اللہ نے مسلمانوں کو وارن کیا ہے. تو یہاں پہ ایک بات جو واضح ہوئی ہے، امام قرطبی فرماتے ہیں اس آیت کی تفسیر میں کہ یہ صورت کفار سے دوستی کی ممانعت کے لیے بنیاد ہے کہ کفار سے کوئی طرح کی دوستی نہیں ہوگی قلبی، ان سے کوئی راز کے بات ان کو نہیں بتایا جائے گا. یہاں کفار اور مشرکین سے مراد وہ کفار اور مشرکین ہیں جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول اور مومنوں کے سے نیز آزما ہیں، جن کے ساتھ اللہ نے دشمنی اور ان کے بیچ میں دشمنی ہو گئی ہے، انہیں دوست اور ساتھی بنانے سے منع کیا ہے. جو لوگ مسلمانوں کے خلاف ہیں، جو لوگ مسلمانوں سے لڑ رہے ہیں، ان سے دوستی نہیں کی جائے گی. جو لوگ نہیں لڑ رہے ہیں ان کے ساتھ ایک رحم دل کا جو معاملہ ہے وہ الگ حکم ہے. لیکن یہاں پہ جو بات آ رہی ہے کہ جو مسلمانوں کے خلاف ہیں، مسلمانوں سے لڑ رہے ہیں، تو ان سے دوستی نہیں کی جائے گی. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ تم انہیں دوستی کے پیغام بھیجتے ہو حالانکہ وہ اس حق کو بھی نہیں مانتے جو تمہارے پاس آیا ہے. جو تم اسلام ہے اس کو وہ ریجیکٹ کرتے ہیں. تم انہیں دوستی کے پیغام بھیجتے ہو، یعنی تم انہیں مسلمان کے راز بتاتے ہو اور ان کے خیر خواہی سوچتے ہو. تمہیں بڑا خیر خواہی ہوتا ہے ان کا، مسکنسیپشن دور کرنا ہوتا ہے ان کا، حالانکہ وہ تمہارے نبی اور اس قرآن کا انکار کرتے ہیں جسے اللہ تعالیٰ نے تم پر واضح حق کے ساتھ نازل کیا ہے. تو یہ ان تمام مسلمانوں کے لیے ہے جو ایجنٹ بنتے ہیں کفار کے، مسلمانوں کے لیے اسپائی کا کام کرتے ہیں، مسلمانوں کے انفارمیشن کو کفار تک پہنچاتے ہیں، مسلمانوں کے غلطیوں پر کفار اور ان کے انٹیلیجنس کو ٹیگ کرتے ہیں، مسلمانوں کے چھوٹے موٹے غلطیوں پر کفار اور مشرکین کی فوجوں کو ٹیگ کرتے ہیں اور ان کو خبر دیتے ہیں. تو یہ انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے کفر کیا اور وہ منافقین ہیں. یہ بہت بڑا گناہ ہے مسلمانوں کا اسپائی کرنا، مسلمانوں کے لیے مسلمانوں کا اسپائی کرنا. اب یہاں پہ ایک سوال آتا ہے، جاسوس کی کیا حکم ہے؟ ایسے لوگ جو اسپائی کرتے ہیں ان کا کیا حکم ہے؟ تو اس میں فقہا جو ہیں اسکالرس آف اسلام ہیں ان کا یہ اجماع ہے کہ اگر جو جاسوس ہے وہ کافر ہوگا تو اس کا قتل ہے حکومت میں، اسلامی حکومت میں. اور اگر وہ ذمی ہوگا تو اس میں اختلاف ہے، ڈفرینس آف اوپینین ہے. اگر ذمی کرسچن اور یہودی ہے تو وہ جزیہ جو دے رہا ہے، تو احناف کے نزدیک، حنفی کے نزدیک یہ ہے کہ اس کو فزیکلی ہارم کیا جائے گا، اس کو قید کیا جائے گا، لیکن اس کو قتل نہیں کیا جائے گا. لیکن جو باقی اوپینین ہے، مالک اور باقیوں کا جو اوپینین ہے کہ اس کو قتل کیا جائے گا. اور مسلمانوں کے اوپر جو اگر مسلمان ایسا جاسوس ہے تو اس کے اوپر جو ہے کہ
अहनाफ और शाफी और हनाबिला का ये ओपिनियन है कि उसको पनिश किया जाएगा लेकिन कत्ल नहीं किया जाएगा। लेकिन इमाम मालिक का जो ओपिनियन है वो कि अगर इमाम जो है, जो खलीफा होगा, उसको वो हक है कि वो जो चाहे उसको सज़ा दे। अगर वो उसमें खैर देखता है कि उसको कत्ल करना खैर है तो वो करे, और अगर उसको छोड़ देना या कुछ और सज़ा देता है तो उसका। और ये इमाम इब्न क़य्यिम ने ये ओपिनियन नकल किया। अब देखिए अल्लाह ताला इस पे और भी फरमा रहा है कि अल्लाह कहता है अगर तुम मेरी राह में जिहाद के लिए निकले और मेरी रज़ा की तलाश में निकले हो, मतलब ये कि अगर तुम ऐसी हालत में हो तो उन्हें दोस्त ना बनाओ। अगर तुम मेरी राह में जिहाद की गर्ज से और मेरी रजामंदी के हुसूल पे निकले हो तो मेरे और अपने दुश्मन को कभी दोस्त ना बनाओ। उन्होंने तुमसे दुश्मनी और तुम्हारे दीन से नाराज़गी की बिना पर तुम्हें तुम्हारे घरों से और तुम्हारे अमवाल से बेदखल किया है। तो जो लोग ऐसा करते हो उनसे दोस्ती नहीं करना है। उनसे तुम चोरी छुपे यारी करते हो और अल्लाह ताला इसको खूब जानता है। इसीलिए जो हुक्म है कि मुशरिकीन और कुफ़ार को मोमिन अपने राज की बात नहीं बता सकते, या क़ल्बी दोस्ती नहीं हो सकता है। प्रोफेशनल और बाकी चीज़ हो सकती है अगर वो गैर हरबी है, लेकिन क़ल्बी दोस्ती वो नहीं होगा, राज की बात नहीं बता सकते, हुक्म नहीं, मना है। सैयद कुतुब रहमतुल्लाह अलैह इस बात में फरमाते हैं कि बावजूद के मुहाजिरीन ने अहले मक्का की तरफ से बड़ी तकलीफ़ उठाई थी, मुहाजिरीन को बहुत तकलीफ़ दिया गया था, फिर भी बाज़ मुहाजिरीन जो थे वो चाहते थे कि अहले मक्का से दोस्ती हो जाए, क्योंकि उनके ख़ानदान वाले थे, उनके रिश्तेदार थे, और अच्छे राब्ते कायम हो जाएँ तो बेहतर है। और ये आपस में जो तकलीफ़ है और ये जंग है जिस बिना पर आपस के घर वाले लड़ रहे हैं, एक दूसरे को कत्ल कर रहे हैं, मजबूर हैं, ये जो सूरत हाल है इन पर तमाम ताल्लुक़ ख़त्म हो रहा है, इससे बेहतर है कि ये मामलात हो जाए। तो जबकि इन आयात की बदौलत अल्लाह ताला गोया चाहते हैं, अल्लाह क्या चाहता है कि ये जो तुम्हारे इस तरह के जो सिफ़ात के जो लोग हैं, जो चाहते हैं कि उनसे ताल्लुकात बना लें, उनसे अच्छे रिलेशन रखें, ताल्लुकात से बालातर करके अपने दीन और अपने अक़ीदा और अपने मनहज के लिए ख़ास कर लें। लिहाज़ा हिकमत के साथ वाक़यात अल्लाह ताला ने गिरफ़्त की उन लोगों की, और बेहतरीन हल और मुनासिब तरीक़े से उन्हें दुरुस्त किया है कि ऐन मौके पर गिरफ़्त करके ये जो लोगों के ये ख़्याल आ रहे थे, उसको अल्लाह ने ऐन मौके पर उसको गिरफ़्त करके और उसको दूर किया है। शेख मोहम्मद बिन बकर आल आबिद कहते हैं कि हम इस आयत को, ये जो आयत सूरह मुमतहना की है, फ़तह मक्का की तमहीद समझते हैं, क्योंकि अल्लाह ताला ने मुसलमानों को कुफ़ार से दोस्ती ना रखने का हुक्म दिया है, ताकि मुहाजिरीन के अहले मक्का के साथ जो रिश्ते नाते हैं, इनकी अहले मक्का से जो मादी मसलहत कायम थी, उनसे मुतासिर ना हों। क्योंकि अब वो जो हमला करने जा रहे हैं, मक्का जा रहे हैं, अपने घर पे हमला करने जा रहे हैं, अपने होमलैंड पे हमला करने जा रहे हैं, तो ये जो ट्राइबलिज़्म की जो फीलिंग है, ये जो फैमिली की जो फीलिंग है, फैमिली टाइज़ हैं, उनके रिश्तेदार हैं, वो घर होंगे, तो वहाँ पर उनको ये चीज़ मुतासिर ना कर सके कि वो इस मुहिम से पीछे हट जाए, इस मुहिम से दूर हो जाए कि अरे हमारे ही बाप-दादा है, हमारे ही परिवार है, हमारा ही घर है, हम अपने घर पे कैसे हमला कर देंगे? हमारा तो ये पूज्य लैंड है, ये माता है, इस तरह के जो आज कॉन्सेप्ट जन लिए गए हैं कि हमारे कुछ भी गलती जितनी भी हो जाए लेकिन ये हमारी माता है और ये है बाप है, तो इस बिना पर हर गलती माफ़ है। तो यहाँ पर साफ वाज़ेह कर दिया जा रहा है कि उनसे दोस्ती और उनसे यारी नहीं रखना किसी भी एतबार से। अब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आर्मी सेट ऑफ करते हैं। रमज़ान का महीना होता है और शुरुआत दिनों में ये लोग रोज़े में होते हैं। लेकिन जब मक्का के करीब जाते हैं तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुक्म देते हैं मुसलमानों को कि वो रोज़ा तोड़ दें, और ख़ुद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पानी का एक कप लेते हैं और लोगों के सामने पीते हैं, ताकि लोगों को एग्ज़ाम्पल हो जाए कि रोज़ा तोड़ देना है। 10,000 की फ़ौज होती है, स्ट्रॉन्ग आर्मी, अभी तक की सबसे स्ट्रॉन्ग आर्मी जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने असेंबल किया था। मुहाजिरीन भी होते हैं इसमें, अंसार भी होते हैं, तमाम मुहाजिरीन और तमाम अंसार होते हैं। कई दूसरे कबीले भी होते हैं जो मदीना के आस-पास रहते हैं, जैसे सुलैम, असलम, ग़िफ़ार, मुज़ैना, ये तमाम पार्टिसिपेट करते हैं और 10,000 का लश्कर बनता है। और ये वो लोग होते हैं जो सबसे ग्रेट बैटल फ़तह मक्का को ये अ, विटनेस करते हैं। रास्ते में
اس کے بعد اس میں ایک اور مسئلہ آتا ہے کہ صحابی جو ہوتے ہیں وہ ایک خرگوش، وہ لوگ صحابہ جو ہوتے ہیں وہ خرگوش پکڑتے ہیں اور پھر اس کو ابو طلحہ ذبح کرتے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بھیجتے ہیں کھانے کے لیے، تو اس سے یہ حکم آتا ہے کہ جو خرگوش ہے وہ حلال ہے۔ قریش کو کوئی آئیڈیا نہیں ہوتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موومنٹ کا، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنی بڑی لشکر لے کے آ رہے ہیں، کوئی آئیڈیا ان کو نہیں ہوتا ابھی تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اتنی بڑی آرمی ہے۔ اور اللہ نے قریش کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس موومنٹ کے حوالے سے بہرا اور اندھا کر دیا تھا تاکہ وہ اس موومنٹ کو پہچان نہ سکے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی جاسوسی نظام بہت زبردست تھا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جاسوسوں کا ایک زبردست جال بچھا کے رکھا تھا کہ کوئی بھی خبر باہر نہ جا پائے اور کوئی بھی انجان آدمی آ نہ پائے، دور دور تک جاسوسوں کا ایک لمبا چوڑا اچھا خاصا جال بچھا ہوا تھا، اور انٹیلیجنس نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر قدم قدم پر گیدر کر رہے تھے۔ آپ دیکھیں کہ مسلمانوں کے پاس قریش سے زیادہ اس وقت کیلیبر تھا، یہ اللہ کی طرف سے ایک بلیسنگ ہے۔ ان کے تمام ریسورس ہونے کے بعد بھی، ان کی اتنی تعداد ہونے کے بعد بھی، وہ مسلمانوں کے موومنٹس کو وہ نہیں پکڑ پائے۔ صرف مدینہ اور اس کے اطراف کے کچھ لوگ مسلمان تھے، لیکن جو ریسٹ آف عربیہ تھا، ریسٹ آف عرب تھا، وہ سب کا سب کفار تھا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی ایسی تربیت کی تھی، ان کی ڈسپلن، ان کی ٹریننگ ایسی تھی کہ وہ الرٹ تھے، اور وہ جو جاسوسی کا نظام کی جو بات ہوئی ہے بہت زبردست رہا تھا۔ دوسرا یہ تھا کہ مسلمانوں کی جو لائلٹی تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اس وجہ سے کوئی انفارمیشن بھی لیک نہیں ہوئی تھی، کیونکہ جو لائلٹی تھی۔ ایک کیس صرف ہوا تھا، سنگل کیس، جو کہ ابھی ہم نے دیکھا حضرت حتیب کا، اور اس کے بعد پھر وہی سے جو الرٹ ہو گیا، اس کے بعد صحابہ نے کسی طرح کے کوئی موومنٹ بھی کسی طرح سے کوئی ڈسکلوز نہیں کیا۔ آج ہم لوگ اس لیک آف لائلٹی سے بہت زیادہ سفر کرتے ہیں، کیونکہ ہمارے اندر عقیدہ الولا والبرا کی سمجھ نہیں ہے کہ کس کی مسلمانوں کی خبر کسی کافر اور مشرک کو نہیں دینی ہے، یہ ہمیں نہیں، آج ہمیں سمجھ اتنی نہیں ہے۔ ہم عقیدہ الولا والبرا کو بھول چکے ہیں، جس بنیاد پر ہمارے بہت سے خبر ایسے ہی لیک ہو جاتے ہیں۔ چھوٹے چھوٹے معاملات میں مسلمان ایک دوسرے کا انفارمیشن ایک دوسرے کا وہ پہنچانا شروع کر دیتے ہیں، مسلمانوں کے خلاف اسپائی کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ نفاق ہے۔ مسجدوں میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں انفارمیشن پہنچانے کے لیے کہ آج خطبہ میں کیا ڈیلیور ہوا ہے، یہ دیکھیے اس نے یہ مسلمان اس لکھ دیا، اس نے جہاد کے بارے میں لکھ دیا ہے، اس نے خلافت کے بارے میں لکھ دیا ہے، تو یہ لوگ ایسے لوگ ہیں، تو ان کو ٹیگ کر رہے ہیں، ان کے بارے میں اس کو خبر دے رہے ہیں۔ تو یہ عقیدہ الولا والبرا کی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہونے کی ہے، عقیدہ کے ایمان کی کمزوری کی بنیاد پر ہے۔ راستے میں رسول وسلم جب جاتے ہیں تو ایک ایریا ہے الدہران، وہاں پہ جو ابو سفیان لیڈر ہوتے ہیں قریش کے، وہ بادل بن ورقہ اور حاکم بن حزام، وہ تینوں انفارمیشن کلیکٹ کرنے کے لیے مکہ سے باہر نکلے رہتے ہیں اور ٹریولر سے پوچھتے رہتے ہیں۔ تو رات میں وہ دیکھتے ہیں کہ ایک بہت زبردست بہت بڑی آرمی ہے، اور ہزاروں کی تعداد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیتے ہیں کہ ہر آدمی اپنا الگ چولہا جلائے گا، جس سے کفار اگر دیکھیں گے بھی تو ان کے دل میں ہیبت ہو جائے گا کہ جب وہ دیکھیں گے اتنا چولہا ہے، اتنے یہ بڑی آرمی، تو وہ مینٹلی ہار جائیں گے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک جنگی اسٹریٹجی رہا تھا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تمام لوگ اپنا الگ الگ چولہا جلائیں۔ تو جب آتے ہیں تو وہ دیکھتے ہیں کہ اتنی بڑی آرمی، تو ابو سفیان پوچھتے ہیں کہ یہ کون لوگ ہیں؟ تو بدیل بن ورقہ کہتے ہیں کہ یہ خزاعت ہے، شاید لڑائی کے لیے تیاری کر رہے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ تو بہت کم ہے اور ان کے پاس اتنی لائٹیں ہیں، یہ خزاعہ نہیں ہو سکتے، یہ وہ نہیں ہو سکتا، یہ کون لوگ ہیں؟ پھر مسلمان جو گارڈ ہوتے ہیں وہ ان تینوں کو اریسٹ کر لیتے ہیں۔ یہ ایک نیریشن ہے۔ دوسرے نیریشن میں یہ ہے کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں، وہ ان کو پا لیتے ہیں اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گدھے میں جو ہے ڈونکی میں بیٹھا کے ان کو لے جاتے ہیں۔ یہ دو نیریشن ہیں۔ تو جو اسٹرانگیسٹ نیریشن یہ ہے کہ ان تینوں کو آرمی پکڑ لیتی ہے، اور پھر حضرت عباس ان کو پاتے ہیں۔ اللہ کے رسول حضرت عمر جب ابو سفیان کو دیکھتے ہیں تو ان کو قتل کرنے کے لیے دوڑتے ہیں، لیکن حضرت عباس ان کو رائڈ پہ بیٹھا کے، رائڈ آف میول پہ بیٹھا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے ہیں اور وہاں پر پہنچ جاتے ہیں، اور حضرت عمر ان کو قتل کرنا چاہتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچتے ہیں، اور حضرت عباس نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اپیل کرتے ہیں کہ ان کی جان کو بخش دیا جائے، ان کو امان دے دیا جائے۔ یہ آرگومنٹ ہوتا رہتا ہے، اور اسی آرگومنٹ کے بیچ میں حضرت عمر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کنونس کرتے ہیں کہ اس کو قتل کر دیا جائے، اور حضرت عباس
ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कन्विंस करते हैं कि इनको छोड़ दिया जाए। तो इसी आर्ग्यूमेंट के बीच में हज़रत अब्बास जो होते हैं वो गुस्सा हो जाते हैं और नबी हज़रत उमर से कहते हैं कि ए उमर, अगर ये तुम्हारे कबीला बनी अदी का होता, तुम्हारे कबीले का होता, तो तुम ऐसा ना बोलते, बल्कि तुम भी माफ़ी के बारे में बोलते। तो हज़रत उमर कहते हैं कि अगर मेरा बाप इस्लाम कबूल करे तो मैं इससे ज़्यादा ये पसंद करता हूँ आपका इस्लाम कबूल करना, क्योंकि अल्लाह के रसूल के नज़दीक वो ज़्यादा महबूब है। तो ये जवाब देखे हज़रत उमर का कि आपका इस्लाम लाना मेरे लिए ज़्यादा महबूब है बनिस्बत कि मेरे बाप का इस्लाम लाना। क्यों? क्योंकि ये अल्लाह के रसूल को ज़्यादा प्लीजिंग होगा अगर आप इस्लाम लाएँ, आपका इस्लाम लाना। तो उमर बिन ख़त्ताब यहाँ पे रज़ियल्लाहु अन्हु क्लियर करते हैं कि मुसलमान कैसा सोचता है। मुसलमान कोई ट्राइबल लेवल पे नहीं सोचता है कि नेशनलिज्म की बुनियाद पर और ट्राइबलिज्म की बुनियाद पर नेशनलिस्टिक सोच नहीं सोचता, ये फैमिली बेस्ड नहीं सोचता है, बल्कि उसके लिए अक़ीदा अल-वला वल-बरा ज़्यादा, कि अल्लाह और उसके रसूल को जो पसंद है वो मुझे पसंद है, अल्लाह और उसके रसूल को जो नापसंद है वो मुझे नापसंद है, चाहे वो मेरा बाप हो या भाई हो या चाहे मेरा दुश्मन क्यों ना हो, अगर अल्लाह और उसके रसूल को वो पसंद है तो मुझे पसंद है। अगर कोई आदमी अल्लाह से क्लोज है, हम उस आदमी के लॉयल रहेंगे। अगर वो अल्लाह से दूर है और अल्लाह से बागी है तो फिर हम उससे दूरी इख्तियार करेंगे। ये अक़ीदा अल-वला वल-बरा है। तो फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि इसको छोड़ दो, सुबह मुलाकात होगी। तो जब सुबह मिलते हैं तो जो और दो साथी होते हैं, दो, बादिल बिन वर्का और हकीम बिन हिज़ाम, ये इस्लाम कबूल कर लेते हैं और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबू सुफ़ियान को कहते हैं कि क्या ये वक्त नहीं आया, अबू सुफ़ियान को वो कहते हैं क्या ये वक्त अभी नहीं आया है इस्लाम लाने का। कि अबू सुफ़ियान तुम पर अफ़सोस है, क्या तुम्हारे लिए अभी वक्त नहीं आया है कि तुम जान सको कि मैं अल्लाह का रसूल हूँ। तो अबू सुफ़ियान कहते हैं कि मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, आप किस कदर हलीम, किस कदर करीम और किस कदर सिला रहमी करने वाले हैं। इस बात के मुतालिक अब भी दिल में कुछ ना कुछ खटक है कि आप रसूल हैं। तो इस पर हज़रत अब्बास कहते हैं तुझ पर अफ़सोस है, इससे पहले कि हम तेरी गर्दन मार दें तो इस्लाम कबूल कर ले। तो अबू सुफ़ियान फिर वहाँ गवाही देते हैं और इस्लाम कबूल कर लेते हैं। तो इस पर हज़रत अब्बास कहते हैं कि मैंने कहा है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अबू सुफ़ियान चौधराहट पसंद आदमी है, मतलब लीडर रहा है अपने क्लैन का, तो इसको कुछ एज़ाज़ दीजिए आप। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि ठीक है, जो अबू सुफ़ियान के घर में रहेगा, दाखिल हो जाएगा, उसको अमान है। जब जब मुसलमान आर्मी मक्का चढ़ाई करेगी तो जो भी अबू सुफ़ियान के घर में होगा उसको अमान है, जो अपना दरवाज़ा बंद कर लेगा उसको अमान है, और जो मस्जिद हराम में दाखिल हो जाएगा उसको अमान है। तो जब अबू सुफ़ियान जाने लगे तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हज़रत अब्बास से कि इसको वादी की तंग जगह, पहाड़ की चोटी पर इसको रोक के रखो, ताकि वहाँ से ये लश्कर को गुज़रता हुआ देखे कि कितनी माइटी आर्मी है और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या मकाम है। तो हज़रत अब्बास ने ऐसा ही किया, जिस जगह पे आप थे वहाँ पर वो उनको रोक लिया। उधर से हर कबीले के लोग अपने झंडे के साथ गुज़र रहे थे। तो कोई कबीला गुज़रता तो अबू सुफ़ियान पूछती ये कौन है, तो बोलते हैं फ़लाँ कबीला है। तो कहते मुझे इससे क्या वास्ता। फिर कोई और कबीला गुज़रता तो कहते कौन है, तो ये कहते फ़लाँ कबीला, तो मुझे मुझसे क्या वास्ता। फिर अंसार और मुहाजिरीन में के दस्ते में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए, तमाम असलहे से लैस, और सिर्फ आंखें दिखाई दे रही थी तमाम। अबू सुफियान ने पूछा सुभान अल्लाह, ए अब्बास ये कौन लोग हैं। तो हज़रत अब्बास ने कहा कि ये अंसार और मुहाजिरीन के जलों में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। तो फिर ये बहुत ज़्यादा उसके ऊपर अट्रैक्ट हुआ के और कहा कि इनसे कैसे कोई लड़ सकता है, मतलब इतनी माइटी आर्मी से कोई कैसे लड़ सकता है। बाखुदा ए अबुल फजल, उनकी कुनियत अबू, तुम्हारे भतीजे की बादशाहत बहुत बड़ी फैल गई है, मतलब तुम्हारे भतीजे की जो बादशाहत है वो बहुत फैल गई है। तो हज़रत अब्बास कहते हैं कि बादशाहत नहीं बल्कि ये नबूवत है, और कहें कि तुम अपने कौम की फ़िक्र करो, अपने कौम की फ़िक्र करो, जाओ, जो अल्लाह के रसूल ने तुम पे कहा। इसी बीच में साद बिन उबादा से गलती हो जाती है कि वो ये कह देते हैं कि आज जो है वो कत्ल का दिन है।
آج بیٹل کا دن ہے، آج وہ دن ہے جب کہ کعبے کی حرمت کو پامال کیا جائے گا۔ تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات پہنچتی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ سعد نے غلطی کی، بلکہ آج جو دن ہے وہ گلوریفائی کا دن ہے، کعبہ گلوریفائی ہوگا۔ آج کسی بھی طرح سے کوئی کعبہ کے حرمت کو وائلیٹ نہیں کیا جائے گا۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سعد بن عبادہ سے ان کا بینر لے لیتے ہیں، اور لینے کے بعد ان کے بیٹے کو ہی دے دیتے ہیں، قیس بن سعد۔ اس کی دو وجہ ہے۔ پہلا ریزن ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں چاہتے تھے سعد بن عبادہ کو اتھارٹی ملے اور اس سے بلڈ شیڈ ہو، جنگ ہو، لڑائی ہو۔ اور دوسرا ریزن یہ تھا کہ ان سے بینر لے لیے تو ان کو ہو سکتا ہے ان کے دل میں تکلیف ہو، ان کے دل میں ایک کسک رہے، تو انہی کے بیٹے کو دے دیا۔ تو ایک آدمی دنیا میں سب کچھ چاہتا ہے، سب سے بڑا ہونا چاہتا ہے، لیکن چاہتا ہے کہ میرا بیٹا میرے سے بڑا ہو۔ تو یہاں پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکمت عملی اپنائی کہ ان کے بیٹے کو ہی دیا، جس کے ان کے دل میں کوئی تکلیف نہیں ہوئی، ان کے دل میں کوئی کسک نہیں رہی باقی۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمتوں میں سے ایک حکمت۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوتے ہیں، یہ جو فوج ہے پیسفلی مکے میں داخل ہوتی ہے، کوئی ریزسٹنس نہیں ہوتا ہے۔ لیکن جس طرف سے خالد بن ولید داخل ہوتے ہیں، جس طرف سے ادھر سے بنو بکر اور بنو حذیل کے کچھ لوگ جو ٹرائبس ہوتے ہیں جو مکہ کے آؤٹسکٹ میں رہتے ہیں، وہ سامنے آ جاتے ہیں اور لڑنا شروع کرتے ہیں، جس کو خالد بن ولید ڈسٹرائے کر دیتے ہیں اور وہ بھاگ جاتے ہیں، اور وہ ریزسٹنس وہاں پہ ختم ہو جاتا ہے۔ یہاں پہ اسکالرس کے بیچ میں ایک ڈفرینس ہے کہ کیا مکہ بائی فورس فتح ہوا ہے یا بائی ایگریمنٹ فتح ہوا ہے۔ تو یہ ڈفرینس آف اوپینین ہے، کچھ کہتے ہیں بائی فورس ہوا اور کچھ کہتے ہیں بائی ایگریمنٹ ہوا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اب مکہ میں داخل ہو رہے ہیں، اس مکہ میں جس مکے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نکالا گیا، آپ کے ساتھیوں کو نکالا گیا، آپ کے ساتھیوں کو تکلیف دی گئی، ٹارچر کیا گیا، خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 سال قید میں، یہ 3 سال آپ کو شیب ابی طالب میں بائیکاٹ سہنا پڑا، آپ کے اوپر اونٹ کی اوجھڑی ڈالی گئی، آپ کو گالیاں دی گئی، آپ کو تکلیفیں پہنچائی گئی ہر طرح سے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اب داخل ہو رہے ہیں، اور آپ کے سر مبارک پر ایک امامہ بندھا ہوا ہے، بلیک کلر کا، سیاہ کلر کا۔ 8 سال پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی مکے کو چھوڑا تھا سیکرٹ میں، مطلب لوگوں کو بغیر بتائے خفیہ طریقے سے۔ آپ کو لوگ قتل کرنے پہ اتارو ہو گئے تھے اور آپ وہاں سے نکلے تھے۔ اسی مکے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایز اے وکٹوریس داخل ہو رہے ہیں۔ وہ سوچیے، ایک طرف تمام ذہنوں میں رکھیے وہ تمام جو ان کو ظلم اور ستم کیا گیا ہے، اور اسی مکے میں پھر داخل ہونا کتنا ایموشنل اور کتنا ایک خوبصورت لمحہ رہا ہوگا کہ کل تک انہیں اسی جگہ ہیومیلیٹ کیا گیا، ٹارچر کیا گیا، پنش کیا گیا، اور آج اسی جگہ وہ لوگ ایک وکٹوریس آرمی کی طرح داخل ہو رہے ہیں۔ تو یہاں پہ ایک بڑی خوشی کے ساتھ داخل ہونا چاہیے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بڑی ہی ہیومیلٹی کے ساتھ جا رہے ہیں، تواضع ہے، انکسار ان کا ہے۔ اللہ کے حمد و ثنا میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک جھکا جا رہا ہے، اللہ کی تعریف بیان کر رہے ہیں۔ یہ اس طرح سے جو کفار جس طرح سے سیلیبریٹ کرتے ہیں، قتل عام مچاتے ہیں، اس طرح سے کچھ نہیں ہو رہا ہے، اور یہاں پہ خشوع اور خضوع کا اظہار ہو رہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سر جھکا جا رہا ہے، اتنا کہ وہ کیمل کے رحل سے ٹچ ہو جا رہا ہے، ان کی داڑھی مبارک ہے وہ ٹچ ہو جا رہی ہے، اور وہ آیت بار بار ریپیٹ کرتے جا رہے ہیں۔ سر پہ بلیک امامہ ہے اور ان کے پاس ایک وائٹ فلیگ بینر ہے، بہت ہمبلنس کے ساتھ اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے مکے میں داخل ہو رہے ہیں۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ کا دروازہ وہ کھولتے ہیں، کعبہ کی طرف طواف کرتے ہیں، اور عثمان بن طلحہ کو بلاتے ہیں کہ اس چابی لیتے ہیں کعبے کا، اور وہی عثمان بن طلحہ ہیں جو کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے ایک زمانے میں چابی مانگے تھے تو انہیں منع کر دیتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ ایک وقت آئے گا کہ یہ تم چابی مجھے دو گے، تو پھر وہ کہتے ہیں کہ وہ وقت کفار کے لیے بہت ہی ہیومیلیشن کا وقت ہوگا، اور آج دیکھیں کہ وہی معاملہ رہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم چابی لیتے ہیں ان سے اور داخل ہوتے ہیں۔
اور پھر کعبہ کا دروازہ کھول کے اندر جاتے ہیں، اور وہاں پہ جو تصویر بنی ہوئی ہوتی ہے جس کو لوگ سمجھتے تھے کہ یہ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام اور فرشتوں کی تصویر ہے، اس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم توڑتے ہیں، اس کو صاف کرتے ہیں، اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر بن خطاب کو آرڈر دیتے ہیں کہ وہ تمام امیجز کو کعبہ کے اندر سے پاک کرے، ایک کپڑے کو بھینگا کے پانی سے وہ تمام کو صاف کرتے ہیں، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کعبے میں داخل ہوتے ہیں، اور یہ کعبے کو تمام طرح سے بدعت اور تمام طرح کے جاہلیت کے کفر سے پاک اور صاف ہوتا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کعبے کے گیٹ پہ کھڑے ہوتے ہیں جو بہت ہائی ہے، آپ جو دیکھے ہوں گے، اور لوگوں کو وہاں جمع کرتے ہیں، اور مکہ کے لوگ والنٹرلی وہاں پہ آ کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سنتے ہیں خود سے۔ اب کچھ سال پہلے جائیے، 8 سال پہلے کا معاملہ دیکھیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب پہلی بار لوگوں کے سامنے آئے تھے اور اسلام کی دعوت پیش کی تھی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑ پہ چڑھ کے لوگوں کو بلائے تھے وصباحا، اور وہاں پہ ایک ایمرجنسی کال ہوتا تھا کہ جو لوگ آتے تھے، کہ اس کا مطلب ہوتا ہے کوئی ایمرجنسی سم تھنگ ارجنٹ ہے، تو سب لوگ جو کام کر رہا اس کام کو چھوڑ کر وہاں پر آ جاتے تھے۔ تو آج سے قریب 19 سال پہلے دیکھیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب دعوت شروع کیے تھے تو لوگ آئے تھے، وہاں پر موجود تھے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو کہا تھا کہ میں تمہیں ڈرا رہا ہوں، تمہارے اوپر ایک عذاب آنے والا ہے۔ تم لا الہ الا اللہ کی جب دعوت دی تھی تو ابو لہب نے کیا کہا تھا کہ مے یو بی کٹ آف، کہ تمہارے ہاتھ پہ ٹوٹے محمد، نعوذ باللہ۔ تم نے اسی لیے ہمیں بلایا یہاں پہ کیونکہ ابو لہب اس سمے خرید رہا تھا اور بیچ رہا تھا، بزنس مین تھا، اس نے اپنا دکان چھوڑ کے آیا تھا سننے کے لیے کہ کوئی سم تھنگ ارجنٹ ہو، کچھ سم تھنگ کچھ امپورٹنٹ میسج ہو، اور جب وہ سنتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اسلام کی دعوت تو بہت زیادہ اپسیٹ ہوتا ہے اور بہت غصے میں ہوتا ہے اور لے چھوڑ کے چلا جاتا ہے، اور اس کے بعد سے ہم دیکھتے ہیں کہ مکہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی نہیں سننے والا ہوتا ہے۔ کتنا سوچے، امیجن کرے کتنا ڈیفیکلٹ ہوتا ہے وہ سچویشن کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دے رہے اور سننے والا کوئی نہیں ہے، لوگ مذاق اڑا رہے ہیں، لوگ گانا بجا رہے ہیں، گانے والی عورتیں کو لایا گیا ہے، لوگ ٹھٹھا کر رہے ہیں، لوگ تالیاں پیٹ رہے ہیں، لوگ گالیاں دے رہے ہیں، اور ایک آج کا دن ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آرمی کو لیڈ کر کے لا رہے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پاور ہے، ایک ہیڈ آف دا اسٹیٹ ہے، اب کسی کو بلانا نہیں پڑ رہا ہے کہ چلیے آ جائیے بھیا، اب لوگ آ رہے ہیں خود سے سننے کے لیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو نہیں بلایا، لوگ خود جمع ہوئے ہیں اور سن رہے ہیں، ان کے ایک ایک موو کو غور سے دیکھ رہے ہیں۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم زمزم کے پاس جاتے ہیں، وہاں سے پیتے ہیں، وہاں سے وضو بناتے ہیں، تو صحابہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس گرنے والے پانی کے لیے دوڑ پڑتے ہیں اور اس پانی کو لے کے اپنے جسموں پہ رگڑ لیتے ہیں۔ تو قریش کے لوگ جب یہ دیکھتے ہیں تو ان کے دل میں ایک ہیبت آ جاتی ہے کہ ہم نے ایسا راجا تو کبھی نہیں دیکھا ہے، ایسا لیڈر تو کبھی نہیں دیکھا ہے، اور ایک ایک انسیڈنٹ کو وہ نوٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو وہی ہے، وہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی چینج نہیں آیا، لیکن چینج کیا آیا کہ اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اسٹرینتھ نہیں تھا اور کوئی نہیں سننا چاہتا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو، لیکن آج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اسٹرینتھ ہے اور ہر کوئی سننا چاہتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو بغیر بلائے۔ تو یہ طاقت ہوتی ہے اسٹیٹ کی، یہ طاقت ہوتی ہے جب آپ کا خلافہ ہوتا ہے، جب آپ کے پاس اسٹیٹ ہوتا ہے، جب وہ کوئی دعوت دیتا ہے تو ہر کو سننا پڑتا ہے، لیکن آج آپ لاکھ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے رہیں، کسی کے اوپر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر ایک اسپیچ دیتے ہیں قریش کو، الحمدللہ، اور اس اللہ نے کفار کو جو شکست دی ہے، اور مکہ میں کچھ لا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انٹروڈیوس کر رہے ہیں، 100 کیمل، یہ دیات ہے، دور جاہلیت کے تمام پریویلیجز، تمام پرائیڈ جو بھی دور جاہلیت میں ہوتے تھے سب ختم ہو چکے ہیں۔ اس اسٹیٹمنٹ کو سنیے، سارے پریویلیجز تمہارے دور جاہلیت کے، تمام پرائیڈ تو جو تم دور جاہلیت میں کرتے تھے سب ختم ہو چکا ہے، وہ سوسائٹی جو جاہلیت کی بنیاد پر تھا وہ ختم ہو چکا ہے، وہ کانسٹیٹیوشن جو جاہلیت کی بنیاد پہ تھا وہ ختم ہو گیا ہے، وہ کسٹم جو جاہلیت کی بنیاد پہ تھا وہ ختم ہو گیا ہے، وہ کانسٹیٹیوشن جو مین میڈ لا تھا جاہلیت کی بنیاد پہ وہ ختم ہو گیا ہے، اب ایک نیا ایرا شروع ہونے والا ہے۔ ایک اسٹیٹمنٹ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام بات کہہ دی۔
کہ سن لو تمہارے دور جاہلیت کے تمام رسم و رواج میرے پیر کے جوتی کے تلے. اب ایک نیا ایرا شروع ہونے والا. کفار سے کہہ رہے کہ تمہارا کفر ختم ہو چکا ہے. اب تمہارے کوئی بھی لاز، تمہارے کوئی بھی قانون کو نہیں مانا جائے گا، تمہارے کسی بھی کسٹم کو نہیں مانا جائے گا، تمہارے تمام کسٹم ختم ہو چکے ہیں. ایک اور روایت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اینسیسٹری اور پرائڈ کے سارے فیکٹرز جو بھی ہیں وہ میرے جوتی کے نیچے ہیں، یہ سب ختم ہو چکے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی وہاں پہ سوگر کوٹ اسلام پیش نہیں کیا تاکہ قریش کے لوگ ایکسیپٹ کر لے. اچھا اوکے، میں تمہارے کچھ کسٹمز کو مان لیتا ہوں، دیکھو میں تمہارے کسٹم کو برا نہیں بول رہا ہوں، ٹھیک ہے عرب تمہارے کسٹم صحیح ہیں. ایسا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نہیں کہا، ان کو پلیز کرنے کی کوشش نہیں کی کہ تمہارا کسٹم اچھا ہے چلو کچھ دن کے لیے مان لیا جائے، ہم سیکولرزم اپنا لیتے ہیں، کچھ عرب کے کسٹم ہوں گے، کچھ مدینہ کے کسٹم ہوں گے، ملا کے نہیں. اللہ کے رسول نے کہا تمہارے سارے کسٹم، تمہارے سارے لاز، تمہارے سارے کانسٹیٹیوشن جوتی کے نیچے، اب صرف اسلام رہے گا. کوئی سوگر کوٹنگ اسلام پیش نہیں کیا انہوں نے. اب وہی قریش جو 20 سال تک لڑے ہیں مسلمانوں سے، مسلمانوں کو ہر طرح سے نقصان پہنچایا ہے، کوئی پرپس نہیں تھا، بس یہی پرپس تھا کہ وہ اپنے اس ریلیجن کے ساتھ تھے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کی دعوت دے رہے تھے. آج وہ سر جھکا کے ایکسیپٹ کر رہے ہیں ان تمام باتوں کو کہ آپ کی جو مرضی، جو حکم. کعبے میں 360 بت اس کے آس پاس لگے ہوئے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک کو توڑ رہے ہیں، خاموشی کے ساتھ سر جھکا کے اس کو دیکھ رہے ہیں کہ وہ ٹوٹتے ہوئے اپنے خداؤں کو، اپنے دور جاہلیت کے وہ تمام چیز کو ٹوٹتے ہوئے دیکھ رہے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اسپیچ سے کلیئر کر دیا کہ تمہارے تمام طریقے میرے جوتے کے نیچے. اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جو کعبہ کی جو چابی تھی وہ عثمان ابن طلحہ کو واپس کر دیا، انہی کے پاس تھا، انہی کو واپس کر دیا. حضرت علی نے چاہا کہ وہ ہمیں مل جائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کنونس کیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں، اور تم سے وہی لے گا جو ظالم ہوگا، اور آج تک انہی کے خاندان میں. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اونٹ پہ بیٹھے اور کعبہ کے آس پاس جتنے بھی بت تھے، ایک روایت میں اپنے چھڑی سے اور دوسرے میں ہے کہ اپنے بو سے ایک ایک کر کے تمام بتوں کو، وہ تمام گلوریفائڈ آئیڈلز، وہ جن کے بڑے پوجنی آئیڈل ہوتے تھے، وہ تمام کو ان کے آنکھوں کے سامنے توڑا، ایک ایک کر کے ان کے آنکھوں میں مار مار کے توڑا. جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے تھا تو ان کے سر پہ مار کے پھوڑا، جو سامنے تھا تو اس کے چہرے پہ مار کے پھوڑا. اور 360 بت تھا، وہ تمام کے تمام بتوں کو اسی وقت زمین میں گرا دیا گیا. اور مشرکین وہ سالوں سال، صدیوں سال سے جس کی پوجا کرتے آ رہے تھے، جو ان کا خدا تھا، جو ان کا طاغوت تھا، جو ان کا الہ تھا، جو تمام کچھ تھا، وہ اپنے آنکھوں کے سامنے دیکھتے جا رہے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے جا رہے ہیں حق آ گیا، باطل مٹ گیا، اور باطل کو مٹنا ہی، باطل مٹنے کے لیے ہی تھا. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم قریش سے پوچھتے ہیں کہ تمہارے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے؟ تو قریش کہتے ہیں کہ آپ رحیم ہیں، آپ ایک نوبل بردر اور ایک سن آف نوبل بردر ہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عام معافی کا اعلان کیا تمام لوگوں کے لیے، کہ تمام لوگوں کے لیے کیا ہے؟ عام معافی کا اعلان ہے. جو ابو سفیان کے گھر میں رہے گا وہ امان ہے، جو اپنا گھر کا دروازہ بند کر لے گا اس کے لیے امان ہے، جو حرم میں رہے گا اس کے لیے امان ہے. لیکن کچھ لوگ بلیک لسٹڈ پیپل تھے، کچھ لوگوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف نہیں کیا، جو کہ بلیک لسٹڈ پیپل میں سے تھے. ان میں سے عبداللہ ابن قتل، فرتحنہ اور ارنب، یہ وہ تھے کہ عبداللہ ابن قتل جو مسلمان ہو گئے تھے، ہجرت بھی کیے تھے، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو صدقہ کلیکٹ کرنے کے لیے کہیں بھیجا تھا، چیریٹی کے لیے، ایک انصار کے آدمی کے ساتھ اور ایک غلام کے ساتھ. تو جب راستے میں جاتے ہیں تو یہ اپنے غلام سے ناراض ہو جاتے ہیں، اور غلام سے ناراض ہونے کی بنیاد پر وہ اس کو قتل کر دیتے ہیں. کھانا بنانے کے لیے کہتے ہیں، وہ بھول جاتا ہے تو قتل کر دیتے ہیں. اور ان کو معلوم ہوتا ہے کہ اسلام میں جسٹس کیا ہے، کہ اگر میں واپس جاؤں گا تو مجھ سے قصاص لیا جائے گا، چاہے میں آزاد ہوں یا غلام ہوں، اللہ کا لاء سب کے لیے برابر ہے. تو اس لیے وہ جانتے تھے، اور انہوں نے وہاں سے بھاگ گئے، بھاگ کے مکہ چلے گئے اور وہاں جا کے کفر کیا، ارتداد کیا.
اور اس کی دو لونڈی تھی، اس کو بھی اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے گستاخی سکھا دی۔ تو یہ دونوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، یہ دونوں، اور اس کی جو لونڈی ہے اس کو، یہ ایک نے ارتداد کیا تھا اور ایک نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بلیسفیمی کیا تھا، اس لیے ان لوگوں کا قتل ہوگا۔ ایک اور عبداللہ ابن ابی سر، یہ بھی مسلمان ہوئے تھے اور یہ کاتب وحی تھے، لیکن اس کے بعد بھاگ گئے اور پھر مرتد ہو گئے۔ پھر مقیس بن صباحہ، ان کے بھائی مسلمان تھے اور بنو المستلق میں ان کے بھائی کو انصار کے ایک نے قتل کر دیا تھا مسٹیک۔ تو یہ مدینہ آتے ہیں اور مدینہ آنے کے بعد اس لیے مسلمان ہوتے ہیں، بلڈ منی لیتے ہیں، اور جب بلڈ منی دے دیتے ہیں تو یہ بھاگ کے پھر یہ مرتد ہو جاتے ہیں۔ تو دیکھیں کہ جو لوگ مرتد ہوئے ہیں اور جو لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کیے ہیں ان لوگوں کو معافی نہیں ملتی یہاں پر۔ پھر کچھ لوگوں نے معافی مانگی بھی تھی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو معاف کیا۔ تو اپوسٹیسی، ردہ کے لیے اور بلاسفیمی کے لیے معافی یہاں پہ نہیں ہے۔ اس پہ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ امام اگر یہ جو یہاں پہ حکم آتا ہے اس پہ کہ جو دو چیز یہاں پہ معافی کا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو اس طرح کی حرکت کرے گا، بلاسفیمی کرے گا، اس کے لیے کوئی معافی نہیں ہے۔ امام ابن تیمیہ نے یہ کہا ہے کہ یہ رول ہے ردہ کے لیے اور کفر سے زیادہ سخت ردہ کے لیے، اس لیے رول ہے۔ جو کافر ہے پریزنر آف وار بن کے آئے گا تو امام کے پاس رائٹ ہے کہ وہ اس کو ایگزیکیوٹ کر دے، اس کو قتل کر دے، یا پھر اس کے بدلے میں فدیہ چھوڑ دے، یا اس کے بدلے میں کسی مسلمان جو پریزنر ہے اس کو ایکسچینج کر لے یا اس کو غلام بنا لے۔ یہ امام کے اوپر ہے، خلیفہ کے اوپر ہے۔ لیکن مرتد کے لیے کیا ہے کہ ایک ہی آپشن ہے، وہ ہے قتل ہوگا۔ اگر مرتد پریزنر آف وار ہے تو اس کو نہ چھوڑا جائے گا، نہ اس کو غلام بنایا جائے گا، نہ اس کو ایکسچینج کیا جائے گا، بلکہ اس کو قتل کیا جائے گا۔ اور اگر مسلمان بن جاتا ہے تو اس کو چھوڑ دیا جائے گا، اگر مسلمان بننا نہیں چاہتا ہے تو اس کو قتل کیا جائے گا۔ یہاں پہ ایک اور بات آتی ہے کہ انہیریٹنس کا جو معاملہ رہے گا تو دو ڈیفرنٹ ریلیجن کے لوگ اگر رہیں گے تو ان کو انہیریٹنس نہیں ہوگا۔ جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بیٹھے ہوئے تھے تو وہاں پر اسامہ بن زید آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہیں پہ رات گزاریے گا، تو انہوں نے کہا کہ ڈڈ عقیل، انہوں نے کچھ ہمارے لیے چھوڑا ہے، اور جو بلیور ہوتا ہے اس کا کوئی انہیریٹڈ مطلب جو وصیت والا ہوتا ہے وہ کافر نہیں ہوگا، جو کافر ہوگا اس کا کوئی انہیریٹ بلیور نہیں کرے گا۔ یہ بھی حکم یہاں سے ایک بار بات نکل جاتا ہے۔ پھر رسول اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال کو مؤذن بنایا، اور بلال رضی اللہ عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیتے ہیں کہ وہ مؤذن بنے اور جا کے اذان پکارے۔ تو حضرت بلال چڑھتے ہیں کعبہ کے اوپر۔ اب بلال بھی کون ہے؟ جو کہ حبشی غلام، جس کو عرب سب سے نیچا سمجھتے تھے، اور عرب کے لیے کعبہ سب سے اوپر تھا۔ تو سوچ لی جس کو سب سے نیچا سمجھتے تھے وہ سب سے اونچے مقام پہ چڑھ رہا ہے۔ تو یہ ٹرائبلزم اور یہ ریسزم اور اس تمام بت کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابھی توڑ رہے ہیں۔ یہ جتنے بھی ٹرائبل کے بت ہیں یا ریسزم کے بت ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو تمام کو توڑ دے رہے ہیں یہاں پر، کہ بلال جس کو سب سے تم نیچے سمجھتے تھے وہ تمہارے سب سے بہترین مقام پر چڑھ کے اذان دے رہا ہے۔ اور اس میں پیپل آف مکہ ان کو ڈسپلیزر بھی ہوا شو کہ بلال اذان دے رہا، کوئی اور نہیں تھا۔ تو کچھ لوگوں نے کہا بھی کہ دیکھو کوئی کالا کوا کعبہ کے اوپر چڑھ کے بول رہا ہے، اور بلال کے لیے اس طرح کے نازیبا الفاظ استعمال کیے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو انٹینڈ کیے تھے بلال کو اذان دلانے کے لیے وہ اسی کے لیے تھے، تاکہ یہ جان لو کہ تمہارے جاہلیت کے زمانے ختم ہو چکے ہیں۔ جاہلیت اور کاسٹ کا سسٹم، کلاس کا سسٹم اب معنی نہیں رکھتا ہے۔ اٹس اے نیو ایرا آف اسلام، یہ اسلام کا نیو ایرا ہے۔ یہاں پہ افضل وہی انسان ہوگا، بڑا انسان وہی ہوگا جو تقوی میں اوپر ہوگا، چھوٹا وہی ہوگا جو تقوی میں کم ہوگا۔ ذات پات کی بنیاد پر، خاندان اور قبیلے کی بنیاد پر کوئی بڑا اور چھوٹا نہیں ہو سکتا، اسلام کی بنیاد پر ہی آگے اور بڑا ہوگا۔ اور پھر صحابہ کرام پوری رات عبادت میں رہیں، اپنے زبان سے تکبیر اور تحلیل اور طواف کرتے رہیں اور اللہ کا شکر ادا کرتے رہیں۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہنٹنگ کو بین کر دیا، اور کسی بھی طرح سے کوئی بھی پیڑ پودے کو اکھاڑنے سے مدینہ اور مکہ حرم میں بین کر دیا۔
پھر بعد میں صحابی جو تھے وہ اپنے تابعین کو اور لوگوں کو جب بھی کہیں محفل میں جاتے تھے تو فتح مکہ کی اسٹوری ایک دوسرے کو سناتے تھے، جس میں ایک بہت فیمس ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے واقعہ۔ پھر انصار جو تھا ان کو یہ خدشہ ہوا، ان کو ڈر ہونے لگا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہیں ہمیں چھوڑ کے نہ چلے جائیں، کیونکہ ان کا اپنا گھر ہے، ان کے لوگ ہیں، ان کا اپنا قبیلہ ہے، تو کہیں چھوڑ کے ہمیں نہ چلے جائیں، ان کو یہ ڈر تھا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلایا اور کہا کہ کیا تم نے ایسا کہا ہے؟ تو ان لوگوں نے کہا کہ ہاں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں اللہ کا بندہ اور رسول ہوں، میں نے ہجرہ اللہ کے لیے کیا، تمہارے پاس آ کے کیا ہے، زندگی بھی تمہارے لیے ہے اور موت بھی تمہارے لیے ہے۔ تو جیسے یہ الفاظ سنتے ہیں انصار تمام کے تمام رونے لگتے ہیں کہ ان کو کیا ہی چاہیے دنیا میں جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ ہو جائے۔ انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول ہم اس لیے کہیں تھے کہ ہمارے اندر جو ایگرنیس تھا، جو ڈیزائر تھا آپ کی محبت اور اللہ اور آپ کی محبت ہمارے لیے تھی، اس لیے ہم یہ چاہ رہے تھے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اللہ اور اس کا رسول تم پہ یقین رکھتا ہے۔ پھر اللہ کے رسول نے صفوان ابن امیہ کو معاف کر دیا، وہ بھی ایک ان لڑنے والوں میں سے تھے، تو ان کے عمیر ابن وہب جو ہیں ان کے دوست تھے، انہوں نے امان لے کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کو معاف کروا دیا۔ پھر اس کے بعد اکرمہ بن ابو جہل جو تھے ان کو بھی ان کی بیوی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے امان لے کر اور پھر ان کو بھی ان کی بھی معافی کروا دی۔ اور پھر اکرمہ بن ابو جہل رضی اللہ عنہ بہت بڑے مجاہد بنتے ہیں اور بیٹل آف یرموک میں شہادت پاتے ہیں۔ پھر اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام بتوں کو، آس پاس کے علاقوں سے تمام بتوں کو مٹانے کے لیے مسلمانوں کے چھوٹے چھوٹے دستے بھیجے ہیں۔ تو اس میں ایک دستے میں خالد بن ولید سے ایک مسٹیک ہو جاتا ہے کہ وہ مسلمانوں کو وہاں پہ کہتے ہیں اسلام لانے کے لیے، لیکن وہ ان ایجوکیٹڈ مسلمان ہوتے ہیں، ان کو اتنا زیادہ پتہ نہیں ہوتا ہے، تو ان کو کہنا تھا کہ اسلمہ، ہم اسلام لائیں، اسلمنا، لیکن انہوں نے کہہ دیا سباہنا، کہ ہم مطلب ایک دین کو چھوڑ کے دوسرے دین میں داخل ہوئے۔ تو یہ ایک کنفیوژن ہوا اور خالد بن ولید ان کو مسلمان نہیں مانے تو ان کو قتل کا حکم دے دیا، جس پہ عبداللہ ابن عمر اختلاف کیے اور بولے کہ نہیں، میں نہیں مانتا ہوں اور میں نہیں ماروں گا۔ تو یہ اختلاف ہو، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ بات پہنچی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سے خالد بن ولید کے اس ایکشن کو برات کیا کہ میں خالد کے اس ایکشن سے بری ہوں اللہ تعالیٰ۔ اور اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو بھیجا، وہ بلڈ منی پے کیے جن لوگوں کو قتل کر دیا گیا تھا۔ لیکن ایک چیز یہاں دیکھنی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ خالد بن ولید کو پنش کیا اور نہ ان کو ان کے پوزیشن سے ہٹایا، کہ اگر آرمی چیف سے ایسے غلطی ہو جاتی ہے، اور کمپنسیشن بھی جو ہوا وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے کیا، وہ یہ نہیں کہ خالد بن ولید سے کروایا۔ ایک بار اور حضرت خالد بن ولید سے اسی اعتبار سے ہوئی تھی غلطی، تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ سے حضرت عمر نے کہا تھا کہ ان کو ہٹا دیا جائے ان کے پوزیشن سے، تو حضرت ابوبکر نے بھی نہیں ہٹایا تھا کہ جس تلوار کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انشیٹ کیا ہے میں اس کو کیسے ہٹا دوں، اور جو کفار پہ جو تلوار ہے تو میں اس کو ہٹا نہیں سکتا ہوں۔ تو یہاں پہ ایک یہ بھی آتا ہے کہ جو لیڈرز ہوتے ہیں یا جو آرمی جنرلز ہوتے ہیں ان کو ان کی غلطیوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انداز میں ڈیل کیا کہ مسلمانوں کے بیٹلز فیلڈ میں اگر مسٹیک ہو جائیں تو کیسے ڈیل کیا جائے۔ اگر مجاہدین چھوٹے موٹے غلطی کرتے ہیں یا غلطیاں کر دیتے ہیں تو ایسا نہیں اس میں ترنت ہائے توبہ مچا دینا چاہیے اور ہر جگہ پروپیگنڈا کرنا چاہیے کہ ٹیررسٹ ہیں، انہوں نے تو یہ مار دیا، ان کو مار دیا، ان کو مار دیا، جبکہ مجاہدین اگر ان چھوٹے موٹے غلطیاں ان سے ہو جاتی ہیں اور کولیٹرل کچھ ڈیمیج ہو جاتا ہے تو ان کی غلطیوں پر پردہ پوشی کرنا چاہیے اور خاموشی اختیار کرنا چاہیے، پروپیگنڈا کی مشین چالو نہیں کر دینی چاہیے یہاں پہ۔ پھر حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید کو العزا، لات منات عزا ہے تو عزا کو ڈسٹرائے کرنے کے لیے بھیجا، تو خالد بن ولید وہاں جاتے ہیں اور وہاں مجاور وہ بھاگ جاتے ہیں اور عزا کو حضرت خالد بن ولید توڑ کے آتے ہیں، اور آنے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں کہ کیا کیا، تو بولا کہ یہ کیے ہیں، تو اللہ کے رسول نے کہا تم نے کچھ نہیں کیا، پھر واپس جاؤ۔ تو خالد بن ولید واپس جاتے تو دیکھتے ایک ننگی عورت ہوتی ہے، وہ اپنے اس کا بال پورا گھما گھما رہتا ہے اور اس میں ڈٹ پھینک رہی ہوتی مٹی، تو خالد بن ولید اس کو قتل کر دیتے ہیں اور آ کے بتاتے ہیں، تو اللہ کے رسول کہتے ہیں وہی عزا تھی، وہ مطلب شیطان ہے اور اس نے عورت کے، ننگی عورت کے بھیس میں آ کے تمہارے سامنے تھی تو اس کو تم نے قتل کر دیا۔ پھر کچھ احکام یہاں پر ہوتے ہیں، اور وہ فتح مکہ کے دوران یہ ہے کہ نمازوں کو چھوٹا کیا جائے سفر میں، اگر سفر میں ہے تو روزہ توڑ دیا جائے،
اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حد پنشمنٹ نافذ ہوتا ہے وہ تمام لوگوں پر حد کرتے ہیں، چاہے وہ سوسائٹی کے بڑے لوگ ہو یا سوسائٹی کے چھوٹے لوگ. ایک انسیڈنٹ ہوتا ہے کہ بنو مخزوم کے ایک عورت ہوتی ہے، وہ چوری کرتے ہوئے پکڑی جاتی ہے. وہ پرومیننٹ فیملی ہوتا ہے قریش میں، تو خالد بن ولید کا فیملی ہوتا ہے. تو وہاں کے لوگ اب اس کو حد لگے گا تو، لیکن وہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو بڑی ہے، تو کوئی راستہ نکالنے کے لیے بات کی جائے تو زید بن حارثہ کے بیٹے اسامہ بن زید کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجتے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ جب بات سنتے ہیں تو غصے سے ان کا چہرہ لال ہو جاتا ہے اور کہتے ہیں کہ قوموں کو جو چیز ڈسٹرائے کرتی ہے وہ یہ ہے کہ ان کے کمزوروں پر ان کو کمزوروں کو سزا دی جاتی ہے چوری کرنے پر، اور ان کے مضبوطوں کو معاف کر دیا جاتا ہے. اور اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے، اگر فاطمہ بنت محمد نے بھی چوری کیا ہوتا تو میں نے بھی اس کا بھی ہاتھ کاٹنا تھا. تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ جو حد وہ حکم ہے وہ نافذ ہوتا ہے. آج ہماری جو زندگی ہے، آپ دیکھیں آج ہماری جو زندگی کتنی میزڈ اپ ہے. کیوں؟ کیونکہ اللہ کا لا نافذ نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کیا کہ سوسائٹی کے اوپر ہیومیلیشن آ جاتا ہے، سوسائٹی برباد ہو جاتی ہے کہ اگر وہ حد جو ہے وہ کمزور پر نافذ کرتے اور مضبوط کو چھوڑ دیتے ہیں. تو سوچئے اگر اس سوسائٹی کا کیا عالم ہوگا جس سوسائٹی میں اللہ کا حد نافذ ہی نہ ہو، جہاں پہ مین میڈ لا چلتے ہوں، جہاں جاہلیت کے قانون چلتے ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس سوسائٹی کے بارے میں تباہی کی بات کر رہے ہیں کہ سوسائٹی اور وہ قوم تباہ ہو جاتی ہے جس سوسائٹی میں حد کا نفاذ صحیح ڈھنگ سے نہیں ہوتا ہے. تو ذرا سوچئے کہ وہ جہاں پہ ڈبل اسٹینڈرڈ چلتا ہے، تو ذرا یہ سوچئے کہ جس سوسائٹی میں اللہ کا نظام نافذ نہ ہو تو وہاں کے مسلمان کیا خیر اور برکت سے رہیں گے. آج دیکھیں مسلمانوں کی تعداد اتنے بلین میں ہے، اتنی مساجد ہے مسلمانوں کی، لیکن مسلمانوں پہ خیر اور برکت کا معاملہ نہیں ہے. مسلمان سکون سے نہیں ہے. اس کی وجہ ہے کہ حد نافذ نہیں ہے، اس کی وجہ ہے کہ شریعت نافذ نہیں ہے، اس کی وجہ ہے کہ مسلمانوں کا خلافہ ایبسنس ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ ایک حد نافذ کرنا 40 دن کے بارش سے زیادہ بہتر ہے. 40 دن کے بارش میں جو بلیسنگ ہوتا ہے وہ زیادہ بہتر ہے کہ ایک دن کا حد نافذ کرنا. تو اب سوچیں کہ ہمارے اوپر برکت کہاں سے آئے گی، ہمارے اوپر مدد کہاں سے آئے گی. ہمارا سارا ریسورس ہے، ہمارے پاس تیل ہے، ہمارے پاس اتنے اچھے اچھے ریسورس ہے، ہماری اتنی زمین ہے، افریقہ ہے، پورا مڈل ایسٹ ہے اور اوپر کا پورا علاقہ ہے، لیکن ہمارے اوپر برکت نہیں ہے، ہماری زندگی میں برکت نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ ہم نے حد کو نافذ نہیں کیا ہوا ہے. جاہلیت کے قانون پہ ہم خوش ہیں اور جاہلیت کے قانون میں ہم رہنا چاہتے ہیں. تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے اندر برکت ہو، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی ویسی گزرے جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے اور صحابہ خلفائے راشدین کے زمانے میں جو برکتیں ہوتی تھی، تو ہمیں چاہیے کہ پھر ہم اللہ کے دین کے نفاذ کی کوشش کریں، ہم شریعت کے نفاذ کی کوشش کریں، اور ہر مسلمان کے اوپر یہ ضروری ہے کہ وہ اللہ کے دین کے نفاذ کے لیے کوشش کریں. اس کے بعد ایک اور حکم آ گیا کہ فتح مکہ کے بعد کوئی ہجرت نہیں ہوگا. کچھ لوگ آئے اور اللہ کے رسول سے کہا کہ اب ہجرت کی بھی نیت کرتے ہیں، تو اللہ کے رسول نے کہا کہ نو، فتح مکہ دیر از نو ہجرہ بٹ جہاد اینڈ انٹینشن. اب کوئی ہجرت نہیں ہوگا، کیونکہ ہجرت جو کرنا تھا وہ پہلے کرنا تھا جب دارالاسلام مدینہ تھا، لیکن اب فتح مکہ، اب تو پورا عرب کا پورا عرب وہ ہو گیا، اب کوئی ہجرت نہیں ہو سکتا مکہ میں. اب جو ہوگا وہ جہاد ہوگا اور انٹینشن، نیت ہے. جہاد قیامت تک جاری رہے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہجرہ ختم ہو گیا، اور جو لوگوں نے بھی ہجرت سے پہلے جہاد کیا، جو لوگوں نے ہجرت سے پہلے اللہ کے راہ میں خرچ کیا، اس کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا ہے بعد والوں میں سے. کیونکہ جب اللہ کے دین کو سب سے زیادہ ضرورت تھی پیسوں کی، جب اللہ کے دین کو سب سے زیادہ ضرورت تھی لوگوں کی، تو جن لوگوں نے اس وقت اپنے جان اور مال کو دیا، ان کا مقابلہ بعد والے لوگ نہیں کر سکتے ہیں. تو اب کوئی ہجرہ نہیں ہو سکتا ہے. ہاں اب جہاد ہے اور اب نیت ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دیر از نو ہجرہ، رول یہ اپلائی ہو گیا مکہ کے بعد، اب جہاد فی سبیل اللہ. ایک اور چیز یہاں پہ ہو سکتی ہے کہ اب ویسے ہجرت ہو سکتا ہے کہ ایک انسان ایسے جگہ پہ رہ رہا ہے جہاں پہ اس کو دین فالو کرنا بہت سخت ہے. جیسے آپ کو ایسی جگہ پہ رہ رہے ہیں جہاں پہ آپ نماز نہیں پڑھ سک رہے ہیں، جہاں پہ آپ اسلام کو فالو نہیں کر پا رہے ہیں، تو ایسی جگہوں پہ چلے جائیں جہاں پہ آپ زیادہ اچھے سے فالو کر سکتے ہیں. مطلب ابھی تو تمام جگہ دارالکفر ہے، دارالحرب ہے، تو دارالحرب اور دارالکفر میں انٹرنل ہجرت کی بات کی جا سکتی ہے، جہاں پر آپ کی تعداد کم ہے، جہاں آپ کو ستایا جا رہا ہے، مارا جا رہا ہے. تو آپ ایسی جگہ پہ چلے جائیں جہاں آپ کی میجورٹی زیادہ ہے، جہاں آپ اچھے سے اسلام فالو کر سکتے ہیں، جہاں پر آپ کی میجورٹی اور مضبوط ہے. تو یہ اب ہو سکتا ہے. اور اگر دارالاسلام اب ہوگا تو اب پھر ہجرت فرض ہو جائے گی. تو یہ ہجرت کا یہ یہاں پہ ایک رولنگ آیا. تو یہ اور بہت سی باتیں تھیں، لیکن وقت زیادہ ہو گیا ہے. تو یہ فتح مکہ کا پورا ایونٹ ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کو فتح کیا ہے. اس کو فتح اس لیے کہا گیا کیونکہ اس سے اوپن ہوا ہے ایک شہر. دیکھیں آپ، بیٹل آف بدر کہا جاتا ہے، اس کو فتح بیدر نہیں کہا جاتا ہے.
या आप देखें खैबर को कहा जाता फ़तह खैबर, क्योंकि उससे पूरा शहर मतलब वो ओपन हुआ है। तो ये बैटल ऑफ बद्र, ये फ़तह मक्का का मामला हो, जिसके बाद हम देखते हैं कि अरब में इस्लाम बहुत तेज़ी के साथ चंद सालों में फैल जाता है, और जज़ीरा नुमा जो अरब है वो पूरा का पूरा इस्लाम में दाखिल हो जाता है। और अरब के जितने भी कबीले होते हैं वो तमाम कबीले इस इंतज़ार में रहते हैं कि देखते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जीतते हैं या कुरैश जीतते हैं। अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जीत जाएंगे तो इसका मतलब वो नबी सच्चे हैं और हम इस्लाम कबूल कर लेंगे, और अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं जीतेंगे तो हम फिर इस्लाम नहीं कबूल करेंगे। तो जो पूरा अरब था वो वेट एंड वॉच के सिचुएशन में था, कि वो हम वेट एंड वॉच के सिचुएशन में रहते हैं कि जो मामला होगा हम देखते हैं। लेकिन आप देखें कि आज ये नहीं होगा, मतलब ये एक सही रूलिंग नहीं है कि जो लोग इस वेट एंड वॉच की सिचुएशन में रहते हैं कि देखते हैं कि इस्लाम अगर जीत जाएगा या इस्लाम विक्ट्री हो गया तो फिर वो दौड़े इस्लाम की तरफ आ जाते हैं, और इस्लाम अगर नुकसान पहुंच जाए या इस्लाम के दीन से नुकसान पहुंच जाए तो वो अपने आप को उससे पीछे छोड़ लेते हो, कहते नहीं नहीं हम तो नहीं थे, हम तो नहीं थे, ये लोग था, ये लोग इस तरह की हरकत कर रहा था, हम नहीं थे। और लेकिन जब इस्लाम जीत जाता है या मुसलमानों को फतह होती है तो वो दौड़ दौड़ के आते हैं और कहते हैं कि हम भी इसके साथ हैं, हम भी इसके साथ हैं। तो उन लोगों का अज्र एक नहीं हो सकता है जो लोग इस्लाम के शुरुआत में सपोर्ट कर रहे होंगे और वो जो इस्लाम के जीतने के बाद आते हैं। तो ये जो एक हिकमत अमली लोगों का है कि मुसलमान इस्लाम जीत जाए, मुसलमान फतह हो जाए तो हम आएंगे, तब हम देखेंगे, वेट एंड वॉच का सिचुएशन है। तो ये जो सिचुएशन है, ये जो अमल है, ये अमल बिल्कुल भी सही नहीं है। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे ही फतह मक्का करते हैं तो पूरे के पूरे अरब में ये ब्रेकिंग न्यूज़ बन जाता है, हर के ज़बान पे यही बात होती है, हर लोग यही बोलते हैं कि बताओ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की क्या दावत है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या दावत पेश करना चाहते हैं। तो पूरा का पूरा अरब ये ब्रेकिंग न्यूज़ फैल जाता है कि बहुत बड़ी बात होती है कि जिस अल्लाह ने खाने काबा को, आपको याद होगा कि अब्राहा की फ़ौज से बचाया था आमुल फ़ील में, उस अल्लाह ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुली छूट दे दी कि वो फ़तह मक्का कर ले, तो इसका मतलब है कि ये सही मायने में अल्लाह के रसूल है। तो अरब में इस तरह के न्यूज़ फैलना शुरू हो गए, और हम देखते हैं ज़ौक़ दर ज़ौक़ और फ़ौज दर फ़ौज लोग, जैसे कि सूरह नसर में भी है कि लोग फ़ौज दर फ़ौज इस्लाम में दाखिल होना शुरू कर देते हैं, और लोग टू पार्टीज़ के कॉन्फ्लिक्ट को इंतज़ार कर रहे होते हैं, और जैसे ही नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लाते हैं, इस्लाम जीतते हैं, तो फिर पूरे के पूरे जज़ीरा नुमा अरब में इस्लाम का बोलबाला हो जाता है, और फिर हम देखते हैं कि उसके बाद इस्लाम वहाँ से फैलते हुए फ़ारस और रोम और फिर हिंद के इस इलाके में और हर तरफ उधर स्पेन की तरफ भी पहुँचता है। तो ये एक बहुत बड़ी फ़तह रही है, और ये मुसलमानों की तमाम विक्ट्रीज़ की एक गेट है, फ़तह मक्का। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला हमको नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को समझकर पढ़ने की तौफ़ीक दे, उससे अमल, उसमें जो अहकाम बयान के उस पर अमल करने की तौफ़ीक दे, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत, और वो सहाबा कराम जो फ़तह मक्का में शामिल थे उनसे मोहब्बत की तौफ़ीक दे हमें। अल्लाह ताला हमारे दिलों से ज़हनी ग़ुलामी को निकाल दे, हमारे ज़हनों से ज़हनी ग़ुलामी को निकाल दे, हमें हमारी स्ट्रेंथ पहचानने की तौफ़ीक दे, अल्लाह के दीन के लिए मेहनत, अल्लाह के दीन की प्रोपेगेशन में, अल्लाह के दीन के नफाज़ के लिए हमें काम करने की तौफ़ीक दे। अल्लाह जब तक हम तमाम लोगों को ज़िंदा रखे, ईमान और अमल के साथ ज़िंदा रखे, और जब हमारा ख़ात्मा हो तो ख़ात्मा बिल खैर हो। और अभी अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें जो ज़िल्लत हमारे ऊपर आयद है मुशरिकीन की और कुफ़ार की, अल्लाह ताला हमसे वो दूर कर दे, और हमें इस्लाम और शरीयत की दौलत से माला माल कर दे। हम में से लोगों को खड़ा करे जो अल्लाह के दीन के लिए, नफाज के लिए काम करे, और हम पर ये ह्यूमिलेशन और ये जो हम पर ज़िल्लत है, अल्लाह ताला उसे हमसे दूर कर दे। अल्लाह ताला इन मुशरिकीन और मुनाफिकीन को और उन कुफ़ार और उनके तमाम अलाइज़ को तबाह और बर्बाद कर दे, और मुसलमानों के लिए नुसरत अता फ़रमा। अल्लाह ताला जो गरीब और बेचारे मुसलमान हैं जिन पर जुल्म व सितम हो रही है, अल्लाह ताला उनकी अपनी मदद फरमा अपने फ़ौजों में से, जब तक ज़िंदा रखें, अमान ईमान के साथ ज़िंदा रखें, जब ख़ात्मा हो ख़ात्मा बिल खैर हो। आने वाला वक्त जो है वो क़याम शब क़द्र का 10 रात में से खोजने का है, और अल्लाह ताला इन दिनों में बहुत ज़्यादा दुआओं को सुनने वाला है। तो आप तमाम लोगों से दरख्वास्त है कि उम्मत के लिए ख़ास कर दुआ करें, और अपना ज़्यादा से ज़्यादा वक्त सोशल लाइफ से हटाकर अपना ज़्यादा से ज़्यादा वक्त इन 10 दिनों में अल्लाह की इबादत में लगाएं। जैसा कि सलफ़ का था कि जो 20 दिन गुजर गया सो गुजर गया, लेकिन अब जो आने वाला 10 दिन है इसमें अपने आप को कमर कस लें, और जितना ज़्यादा हो सकता है अल्लाह की इबादत में अपने आप को लगाएं। तो आज ये हमारा यहीं पे दर्स ख़त्म हो गया है। जो बात ऐसी कह दी गई है जो कुरान और हदीस की रोशनी में नहीं है और मेरे नफ्स की तरफ से है, तो अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह माफ़ कर दे और आपको भूलने की तौफ़ीक दे। और जो बात कुरान और हदीस की रोशनी में कही गई है तो दुआ है कि अल्लाह आपके दिलों में उतार दे और उससे सबक लेने की तौफ़ीक अता फ़रमा दे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।